إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الحاد یا رد الحاد، یہ جو موضوع ہے نا، یہ عقیدے کا موضوع ہے۔ عقائد میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عقائد میں آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر ایک ہوتا ہے مذہب سلف کی بنیاد پر جو عقیدے میں تأصیل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی عقیدہ آپ کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ پھر عقیدے میں جو بہت بڑا موضوع ہے وہ رد المخالفین کا ہے، اور مخالفین میں فرق آ جاتے ہیں، ادیان آ جاتے ہیں، ملاحدہ و زنادقہ آتے ہیں، اور مذاہب فکریہ معاصرہ۔ مذاہب فکریہ معاصرہ اور الحاد یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ملا کے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے کے ہی اس میں رد المخالفین یا رد علی المخالفین میں یہ رد الحاد آتا ہے۔ یہ رد الحاد جو ہے نا، یہ موضوع کب موضوع رہتا ہے ایک طالب علم کے لیے پڑھنے کے لیے؟ یہ بنیادی طور پر ابتدائی سالوں میں نہ پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنے کی طلب ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ میں ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں سورہ فاتحہ سے علم کی ترتیب نکالی ہے، علم کی ترتیب، کہ علم ایک طالب علم کو کس ترتیب سے حاصل کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر پہلے تو عقائد اور معرفت الہی کا علم ہے، جو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تین آیات سے ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فقہ کا علم ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ توحید کا علم آ جاتا ہے، فقہ کا علم آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی، استعانت، افعال قلوب وغیرہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم میں بھی یہ جو ہے فقہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے، عبادت کیسے کرنی، نماز کیسے پڑھنی، زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ فہم سلف ہے کہ سلف کا راستہ کون سا ہے، یعنی صراط مستقیم سیدھا راستہ وہی ہے جو کہ فہم سلف ہے، جو کہ سلف کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ آخری میں، یعنی علم کی ترتیب میں رد علی المخالفین آخری مرحلے پر آتا ہے۔ اسی آیت سورہ فاتحہ سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گمراہیوں کی دو اصل کو ذکر کر دیا، ایک وہ اصل ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک وہ دوسری اصل ہے جس پر جو گمراہ ہوئے۔ جس پر غضب نازل ہوا ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، جو گمراہ ہوئے ان کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، یہود اور نصارہ۔ صحیح، بڑی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ مراد جو مقصود ہے بتانا وہ یہ ہے کہ علم کی ترتیب میں رد آخر میں آتا ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی طلبہ بڑے جوش میں ہوتے ہیں اور بڑے جوشیلے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ، اور بڑے اس کو سیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ الحاد پر رد کرنا بتائیں، الحاد پر کیسے رد کریں، مذاہب فکریہ معاصرہ، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان پر ہم کیسے رد کریں۔ اچھا، کتنے لوگوں کی چاہت ہے کہ ہم اس موضوع سے متعلق کہ ہمیں یہ موضوع سیکھنا ہے، سیکھنا چاہیے؟ کتنے آپ میں سے طلباء کی یہ چاہت ہے کہ ان موضوعات کو سیکھا جائے؟ سب کی ہے، آپ کی نہیں ہے؟ اچھا، آپ کی بھی نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، سب کا میلان ایک طرف نہیں ہوتا نا۔ خیر، تو اکثر جو مبتدئین طلباء جو ہے وہ ابتدائی طلباء آتے ہیں اور وہ رد الحاد میں پڑھ کے مبتدئین بن جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک میدان ہے۔ رد الحاد کا شوق ہونا، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں نہیں جاتے کہ کیوں، اور خاص طور پر ایک جو یونیورسٹی، اسکول، کالج پڑھا ہوا ایک طالب علم ہے اور اس کو دین کا نیا نیا جوش چڑھتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا ہے،
بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں الحاد پر، ان ایتھیسٹ، ان اللہ کے موجود کے منکرین پر رد کرنا سیکھ جاؤں. اس کی کئی وجوہات ہیں، یہ کیا ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ یہ ابتدا میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ابتدا میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدا میں اگر یہ تو وہ میدان ہے، یہ تو وہ میدان ہے کہ جس میں اچھے فارغ ہو جاتے ہیں. فارغ سے مراد یعنی یا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا کم سے کم بدعتی بن جاتے ہیں، منہج خراب ہو جاتا ہے. اب میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس فیلڈ میں جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. مقصود یہ کہ نااہل لوگ، دو طرح کے لوگ اس میدان میں کود کے، رد الحاد کے میدان میں جا کر دو طرح کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایک جن کے پاس علم تو ہے، بنیادیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن اندر کبر ہے. اس کی مثال عبداللہ القسیمی جو ہے، وہ اس نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی، رد الحاد پر کتابیں لکھی. یعنی اس وقت سعودی کے علماء نے یہ لکھا کہ اگر اس کی حسنات میں سے اور کچھ نہ ہو، بس یہی ہونا تو یہ اس جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے. یعنی اتنا رد الحاد اور رد مخالف پر کام کیا، بالآخر وہ ملحد ہو گیا. اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اور اس کی تصویریں اور مشہور قصہ ہے اس کا. تو علم بنیادیں تو ٹھیک ہے لیکن کبر ہے. دوسرا کہ جس کی علم کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کتاب التوحید پڑھ کے اور عقیدہ واسطیہ پڑھ کے جی رد الحاد کے میدان میں داخل ہو جائیں گے، ہم ٹھیک رہ جائیں گے. نہیں، رد الحاد کا میدان جو ہے وہ اس شخص کو اس میدان، یعنی ایک تو رد الحاد کا میدان وہ ہے کہ جو بنیادی ایک معرفت کی، جیسے کہ ہم ابھی سیکھنے والے ہیں. ایک متخصص، تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ تخصص کی ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس فیلڈ میں جاتا ہے وہ اس کو عقیدے میں سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اس کی تأصیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس نے کم سے کم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو پڑھا ہوا ہو، مذہب سلف کو پڑھا ہوا ہو. کیونکہ ابن تیمیہ کو پڑھنے سے ایک انسان کو ان بدعتی اور زنادقہ اور ملاحدہ پر رد کرنے کا منہج اس کو معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رد الحاد کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو میدان ہے نا، انسان بالکل آخر میں آتا ہے، یہ ردود کا میدان. اچھا، ایک ہوتا ہے رد، ایک ہوتا ہے دفاع. ایک ہوتا ہے رد، ایک ہوتا ہے دفاع. رد کیا ہوتا ہے کہ مخالفین پر وار کرنا، ان کے دلائل کا نقد، توڑ دینا، ان کے دلائل کو فاسد قرار دے دینا، اور مقابلے میں معارض دلیل کھڑی کر کے اپنا مقدمہ ثابت کرنا. یہ ہوتا ہے رد. ایک ہوتا ہے دفاع، یہ اس سے کم درجہ ہے کہ ملحد نے آپ کے دین پر اعتراض کیا، آپ نے اس کا دفاع کیا. دفاع کے لیے بنیادی عقائد مضبوط ہونے چاہیے ایک طالب علم کے لیے. جسے اپنی شریعت کا نہیں پتا وہ دفاع کیسے کرے گا؟ اس سے آگے کا میدان ہے رد کا میدان، کہ اپنے بنیادی عقائد تو پتہ ہے، سامنے والے کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر سامنے والے یعنی مخالف کے اسلحے کو استعمال کر کے انہی کا رد کیا جائے، یا اپنی شرعی اصولوں کی بنیاد پر ان کا رد کیا جائے. ٹھیک ہے. آج ہم جس المیے سے گزر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب دین کا پتہ نہیں ہوتا تو دفاع کر نہیں سکتے، اور چلے ہیں ملحدوں کے ساتھ مناظرے کرنے. بیڑا غرق ہو گیا ہمارا، تو بیڑا غرق ہو گیا ایسے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی جن کو دین کا عربی بھی نہیں آتی ہوگی، بنیادی سا بالکل سطحی سا علم ہوگا، اور وہ رد الحاد پر جو ہے وہ ٹاک شوز کر رہے ہوں گے، مناظرے کر رہے ہوں گے. یعنی ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتے اسلام کے لیے. لل اسلام نصروا ولل فلسفہ فکسروا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کن کے بارے میں کہا تھا؟ متکلمین کے بارے میں. یہ متکلمین جو کہ دہریوں اور ملحدوں سے مناظرے کرنے گئے، اور فلاسفہ سے، نہ فلاسفہ کا رد کیا نہ اسلام کی نصرت کی. ہمارے لیے کام بڑھا دیا کہ اب ہمیں ملحدوں پر بھی رد کرنا ہے اور
ان متکلمین پر بھی کرنا ہے کہ جنہوں نے غلط طریقے سے اسلام کا مقدمہ لڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں نہیں آ رہی؟ اب یہ بہت بڑا میدان ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل اگر ٹائم ہوا. تھوڑا سا یہ علمی موضوع ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس کو کل لے جائیں گے. آج تھوڑی سی آسان باتیں کر لیں گے، اور وہ موضوع انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے وجود پر استدلال کیسے کیا جائے. ہر کوئی جو ہم کیا سمجھتے ہیں الہاد کیا ہے، اس لیے میں نے شروع میں پوچھا نا الہاد کیا ہے. ہماری نظر میں الہاد کیا ہے؟ الہاد یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار. اور رد الہاد کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا اس بات. دلیل نمبر 1، دلیل نمبر 2، دلیل نمبر 3، لہٰذا اللہ کا وجود ثابت ہو گیا، یہ ہو گیا رد الہاد. نہیں بھائی، یہ نہ یہ الہاد ہے نہ یہ رد الہاد ہے. یہ بالکل محدود تصور ہے الہاد اور رد الہاد کا. الہاد ایک اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اور پھر اس پر رد کرنا اس سے بھی بڑا موضوع ہے. الہاد کے رد الہاد کے موضوعات کیا ہیں؟ پہلے مختصر تو اب یہ میں ساری باتیں جو کروں گا یہ مدخل کے طور پر ہوں گی. ظاہر سی بات ہے ان 2 دنوں میں آپ کے پاس کوئی میں بہت زیادہ کسی ایک پیرائے میں تفصیل سے نہیں جا سکوں گا، تو مدخل کے طور پر یہ باتیں ہوں گی، ترتیب وار نہیں ہوں گی، بلا ترتیب ہوں گی. جو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس لکھ دی ہیں ان نکات پر انشاءاللہ کریں گے. تو زیادہ وقت نہیں مل سکا کہ ان نکات کو میں اس ترتیب دے سکوں. جو نکات سامنے آتے گئے وہ میں لکھتا گیا، تاکہ ان 2 دن میں اس کم سے کم ایک تعارف اور رد الہاد کا جو مقدمہ ہے نا وہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ رد الہاد کا جو موضوع ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے، یعنی اس میں سب سے پہلے تو اللہ کے وجود کا انکار اور ان پر رد اور ان سے متعلق شبہات، پھر تعامل مع شبہات، شبہات کے ساتھ تعامل کیسے کیا جائے، ان کا رد کیسے کیا جائے، ان کو جواب کیسے دیا جائے. پھر اسی تحت جو ہے وہ مذاہب فکریہ معاصرہ آتے ہیں، وہ سارے ہی سارے الہاد پر مبنی ہیں. مذاہب فکریہ معاصرہ کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ازمز، کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم، فیمنزم، مارکسزم، ٹھیک ہے، یہ کیپٹلزم، یہ سارے جو ہیں وہ ازمز. اب ان کو فردن فردن ایک ایک کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھے نا، کچھ تو پڑھے انشاءاللہ. تو یہ یعنی مذاہب فکریہ معاصرہ کو پڑھنا اور پھر جو ہے وہ اسلامی مقدمہ قائم کرنا، اسلامی نظریے سے ان پر رد کرنا. تو ایک یہ بھی موضوع ہے اللہ کے وجود کا انکار. اور پھر مغربی علماء نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا مقدمہ کیسے قائم کیا، ان کی وہ جو دلائل دیے ہیں، پھر ان دلائل کو دیکھنا، ان کی تہذیب کرنا، جو اس میں حق ہے وہ لے لینا، جو اس میں باطل ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی ضمن میں جو ہے وہ دکتور عبداللہ السویدی ہے حفظہ اللہ، یہ بڑے متقن اور ماہر ہیں. ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں، ردود العلماء الغربی علی الالحاد المعاصر، ارد و نقد. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے اس میں، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مغربی علماء ہیں انہوں نے اللہ کے وجود کا مقدمہ کیسے ثابت کیا، ملحدوں پر کیسے رد کیا، ٹھیک ہے، پورا انہوں نے یہ سب کچھ جو بھی شبہات ہیں ملحدین کے اور مغربی علماء نے ان پر کیسے رد کیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مغربی علماء پر رد کیا اور ملاحدہ پر بھی رد کیا. اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا منہج ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب مخالفین پر رد کرتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر وہ معتزلہ پر رد کر رہے ہیں یا فلاسفہ پر رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو معتزلہ کے مخالف کون ہیں؟ اشاعرہ ہیں. اب وہ اشاعرہ کے بعض ادلہ لے کر جو ہے وہ معتزلہ پر رد کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اشاعرہ کے دلیل جو ہے وہ پوری طور پر سے نہیں، یہی مسئلے ہیں ان میں. تو اشاعرہ کے دلیل کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور جو اشاعرہ کے مخالف ہیں ان پر بھی رد کرتے ہیں. مشکل ہو رہا ہے میرے خیال میں، ہاں. تو بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ سویدی حافظہ اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ مغربی علماء کے جو دلائل ہیں وہ دیکھے، اس میں جو حق کے موافق ہے، قرآن حدیث کے موافق ہے، اس کو ثابت کیا، جو قرآن حدیث کے موافق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا. یہ انشاءاللہ ہم کل تھوڑا سا اس پہ اور مزید روشنی ڈالیں گے. تو الہاد کے جو موضوعات میں ایک تو یہ بھی ہے، اور پھر الہاد
صرف یہ نہیں، الہاد فکری اعتبار سے نہیں، بلکہ الہاد کو اس طرح بھی پڑھنا چاہیے کہ الہاد کے اسباب کیا ہیں، الہاد کے اسباب کیا ہیں، اسی طرح الہاد کے جو نشر کرنے کے جو وسائل ہیں وہ کیا ہیں۔ اب الہاد کے اسباب جو ہیں، شیخ صالح سندھی کا اس پہ رسالہ ہے، اس میں الالحاد کے نام سے، اس میں جو ہے وہ اسباب الہاد بھی ہیں، وسائل نشر الہاد بھی ہیں۔ اسی طرح الالحاد المعاصر فی العالم الغربی، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ عبداللہ البدع کی ہے، اور اس میں زیادہ مزید اور اچھے اسباب الہاد ذکر کیے گئے ہیں۔ الہاد میں بہرحال بہت کام ہے، میں انشاءاللہ کتاب، ناموں سے نہیں گھبرائیں گے نا آپ، نام سے نہیں گھبرانا، نام انشاءاللہ بہت ملحدین کے بھی آئیں گے، متکلمین کے بھی آئیں گے، کتابوں کے بھی آئیں گے، تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اگر آپ ان میں سے ہیں کہ جن کو نام سے وحشت ہوتی ہے، نام سننے سے، تو بھائی یہی تو علم ہے، علم اسی کو کہتے ہیں، کتابوں کی معرفت اور اقوال کی معرفت، مقالات کی معرفت، یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب شروع سے اس کو آگے ہم پھر جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے ہم وہ اس کو دیکھیں گے۔ پہلا جو ہے نا وہ حقیقت الالحاد المعاصر، پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الإلحاد المعاصر فقدان الإيمان بوجود الخالق. الإلحاد المعاصر غالبه ركوب الموجة والتأثر بالجو العام أو دوافع نفسانية. قد تكون بعض صور الإلحاد مبنية على شبه علمية أو فلسفية. ظهر الإلحاد الحديث في المذاهب الباطنية كالقرامطة والنصيرية والإسماعيلية. المذاهب الفلسفية آپ کے پاس کیا ہے، عطف نہیں ہے، والمذاہب الفلسفیہ، صحیح کر لیں۔ ظہر الالحاد الحدیث فی المذاہب الباطنیہ والمذاہب الفلسفیہ. والمذاهب الفلسفية منها الشيوعية والوجودية والعقلانية والوضعیہ، یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، چلیں نوٹ کر رہے ہیں آپ، کہاں ہے فہیم بھائی؟ نہیں ہے، چلیں۔ يمكن تقسيم الإلحاد حسب الأسباب إلى ثلاثة أنواع. الأول الإلحاد الفلسفي والعقلي، الإلحاد العلمي والتجريبي، الإلحاد العاطفي. آگے بڑھیں، پورا ختم کریں اس کو۔ الإلحاد الجديد في القرن 21 وسماته: الأول العداوة الشديدة لجميع أشكال التدين ولا سيما الإسلام. الثاني الخطاب الجماهيري. الثالث المغالاة الشديدة في الإعلام التجريبية، في العلوم التجريبية. صحیح کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ میری رائٹنگ شاید سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ چلیں جی، الہاد ویسے تو الحد یلحدو سے ہے نا، الحد یلحد الہاد، کیا کہتے ہیں اس الہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ المیل عن الشیء، کسی چیز سے ہٹ جانا، العدول عن الشیء، المیل عن الشیء، کسی چیز سے ہٹ جانا، اور المیل عن الحق یہ اصطلاحی معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے، المیل عن الحق، حق سے انحراف کر جانا، اور یہی معنی جو ہے وہ قرآن میں جہاں جہاں الہاد کا لفظ ذکر ہوا ہے وہ یہی معنی ذکر ہے، یہی معنی مراد ہے، حق سے منحرف ہو جانا۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا نا فقدان الایمان بوجود الخالق، الہاد کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، ایک یہ ہے کہ ایمان کا نہ ہونا، ایک یہ ہے کہ لا ادریہ، یعنی مجھے نہیں پتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن جو عبداللہ سعیدان نے اپنی کتاب میں تعریف جس کو ترجیح دی ہے وہی میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، فقدان الایمان بوجود الخالق، کہ ایمان کا فقدان، اللہ کے وجود کے متعلق ایمان کا فقدان، اللہ کے وجود کے متعلق ایمان کا فقدان۔ اب یہ تعریف اس اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں تمام تعریفیں اسی میں آ جاتی ہیں، اور تمام انواع الہاد کی جتنی انواع اور اقسام ہیں وہ ساری کے ساری اس تعریف میں آ جاتی ہیں، تو یہ تعریف باعتبار شمول کے اچھی تعریف ہے۔ انواع الہاد یعنی الہاد کی کتنی اقسام ہیں؟ الہاد اصل میں الہاد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ہمارے علماء سلف ہیں وہ دو معنوں میں استعمال کرتے آئے ہیں۔
خاص طور پر ایک معنی جو آج دور حاضر میں زیادہ مشہور ہو چکا ہے. تو دو معنی کون سے ہیں؟ ایک تو الانکار بوجود اللہ، ایک معنی الحاد کا اللہ کے وجود کا انکار ہے، یہ ایک خاص معنی ہے اور یہ دور حاضر میں زیادہ استعمال ہونے والا معنی ہے. دوسرا معنی الالحاد فی اسماء اللہ و صفاتی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد، یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ علماء سلف کے کلام میں بھی یہی معنی استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد جو ہے وہ بہرحال ہمارے موضوع تو نہیں ہے، لیکن اختصار کے طور پر ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ الاحوان میں 5 طرح کا الحاد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ذکر کیا ہے، یعنی 5 طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بتوں کا نام اللہ کے نام پر رکھ دینا، اللہ کے نام ایسے رکھنا جس میں کوئی تعظیم نہ ہو، جیسے کہ نصارہ رکھ دیتے ہیں الاب، فادر گاڈ. اسی طرح اللہ کے ناموں میں اللہ کے ناموں کی طرف کچھ عیوب اور نقائص کو منسوب کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعطیل اور تعویل اور تحریف کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور یعنی مخلوق سے مشابہت کرنا. یہ 5 جو ہے وہ اقسام الحاد فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ، یہ 5 اقسام الحاد جو ہے وہ اغاثۃ الاحفان میں ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا. خیر، تو یہ الحاد یعنی اسماء اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد ہے نا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع الحاد کے اس معنی میں الانکار بوجود اللہ تعالی، کہ اللہ، بلکہ یوں کر لیں کہ اللہ کے وجود میں انکار، اور جو چیزیں اللہ کے وجود کی طرف، اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے جائیں، یہ سب کے سب الحاد ہے جو ہمارا موضوع ہے. بعض مذاہب فکری ایسے ہیں کہ جو سراسر الحاد ہیں، بعض مذاہب فکری ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے الحاد کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور الحاد کو آسان بنا دیتے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ الحاد میں آتی ہے. باقی اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یہ جو الحاد ہے نا، یہ یعنی اس طرح کے جو ملحدین ہیں. اب ہمارا یہاں پہ یہ موضوع ڈیسائیڈ ہو گیا کہ الحاد سے مراد ہم کون لیں گے؟ وہ ملحدین جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یا کم سے کم ایسے شبہات پیش کرتے ہیں جس سے اللہ کے وجود کا انکار ہو جائے. اچھا، اللہ کے وجود کے جو منکرین ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ. تھیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہے. ایتھیسٹ یعنی نان تھیسٹ، جو کہ اللہ کے وجود کا منکر ہے. تو ایتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ جو جن میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک کہ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنے والوں کے ادلہ کا انکار کرتے ہیں. دوسری بات، اللہ کے وجود کے انکار پر اوپر سے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. دوسرے قسم کے جو ملحدین ہوتے ہیں وہ اللہ کے عدم وجود پر دلائل نہیں دیتے، لیکن ان کو تسلی نہیں ہوتی اللہ کے وجود کے دلائل پر. اللہ کے وجود کے دلائل پر تسلی نہیں ہوتی، لیکن عدم وجود پر وہ دلائل بھی نہیں رکھتے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ایگنوسٹک کہا جاتا ہے. اللہ ادریہ، عربی میں اللہ ادریہ، ایگنوسٹک. لا ادریہ، لا ادری سے مجھے نہیں پتا، یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے وجود کے قائل کے ادلہ اور اللہ کے وجود کے منکر کے ادلہ دونوں برابر ہوئے. تو وہ وقف کرتے ہیں، نہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، نہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ہم ان کو ملحدی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. تو لہٰذا فقدان الایمان بوجود الخالق میں یہ تینوں انواع الحاد اور اقسام ملحدین جو ہے وہ آ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اصل میں ان کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ یعنی الحاد سلبی، یعنی وہ سلبی ہوتے ہیں، ایجابی نہیں ہوتے. پہلے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایجابی ہوتے ہیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. جو دوسرے والے ہیں وہ سلبی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ایمان کے متعلق سلب کے عقیدے کے قائل ہیں، لیکن کوئی وہ عدم وجود پر ثابت نہیں کرتے. چلیں، پہلا جو نقطہ ہے الالحاد المعاصر غالبه رکوب الموجہ والتأثر بالجو العامی. یہ الحاد معاصر جو ہے، رکوب الموجہ کہتے ہیں
ٹرینڈ فالوئنگ، ٹرینڈ کو فالو کرنا، فیشن چلنے نکلا ہے. تو الحاد معاصر جو ہے یہ ایک آج کے دور کا ایک فیشن ہے، اور ایک اپنے جو آس پاس انوائرمنٹ ہے آپ کا اس سے متاثر ہونا ہے، یا پھر کم سے کم دوافع نفسانیہ، یہ نفسیاتی مسائل کا نتیجہ ہے، نفسیاتی مسائل کا نتیجہ ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ الحاد کی کتنی اقسام ہیں اسباب کے اعتبار سے. یہ دیکھیں تیسرا جو چوتھا نقطہ ہے نا، اب یہاں پہ پہلے آ جائیں. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ الحاد کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. یمکن تقسیم الالحاد حسب الاسباب الى 3 انواع، کہ الحاد کے اسباب کے اعتبار سے الحاد کی 3 اقسام ہیں. الالحاد الفلسفی العقلی، وہ الحاد جو کہ عقلی بنیادوں پر قائم ہے، عقلی شبہات پر قائم ہے، جو اللہ کے عدم وجود پر عقلی دلائل دیتے ہیں. اب وہ عقلی دلائل کیا ہیں وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر جنہوں نے لکھنا ہے اور مزید اس میں تحقیق کرنی ہے تو میں مثال کے طور پر اصطلاحات ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ الوجودیہ یہ ایگزسٹنشلزم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عقلی بنیادوں پر الحاد قائم ہے. جان پال سارٹر ہے، کارڈیگارڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے ناصرین میں سے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ قانون سببیت کا منکرین، جیسے کہ ڈیوڈ ہیوم ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر الحاد کو قائم کرنا. اسی طرح جو ہے وہ ازلیت الکون، یعنی یہ کائنات ہمیشہ ایسے، اس کی عقلی بنیادیں فراہم کرنا. یا مثال کے طور پر ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر، یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے من خلق اللہ. یہ حدیث میں بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. تو من خلق اللہ، یہ ساری بنیادیں کیا ہیں؟ یہ عقلی بنیادوں پر الحاد قائم کیا گیا. یہ صرف نام ذکر کر دیے، نام سے پریشان نہ ہو. جس نے آگے تحقیق کرنی ہے، دیکھنا ہے، اس کو آگے مزید پڑھنا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان ناموں کو آگے دیکھ لے، ٹھیک ہے جی. ابھی میں ایک ایک کو پڑھاؤں گا تو میرا 2-3 دن نکل جائیں گے. تو ایک یہ جو ہے وہ نام ذکر کر دیے. دوسرا جو ہے وہ الالحاد العلمی التجریبی. العلم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ سائنس کو کہتے ہیں. ہاں، العلم الحدیث سائنس کو نہیں کہتے، سائنس کو ہی کہتے ہیں. اسی لیے سائنٹزم کو کیا کہتے ہیں؟ العلمویہ، سائنٹزم. اب وہ سائنٹزم کیا ہوتا ہے بہرحال آگے آتا ہوں میں. سائنس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ العلم. اچھا، یہ اصطلاح بھی ان ملاحدہ کی ہے. ہم تو یعنی گویا کہ سائنس ہی علم ہے ان ملاحدہ کے نزدیک. تو اسی لیے جو ہمارے علماء سلف یا جو ہمارے علماء اہل السنہ ہیں، جو کہ ان منکرین وجود یا ملاحدہ پر رد کرتے ہیں، وہ اس کو علم الحدیث نہیں کہتے بلکہ علم التجریبی کہتے ہیں. علم التجریبی یعنی وہ علم جو کہ تجربے، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا، یہ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اصطلاحات بڑی چن کے آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہیں. قسمت نے یہ کھیل کھیل دیا، ہاں، قسمت نے یہ کھیل کھیل دیا. نیچر میں یہ باتیں موجود ہیں. ابھی ملاحدہ کی اصطلاحات ہیں، ملحدین کی اصطلاحات ہیں، جو کہ مسلمان اور مومنین استعمال کر رہے ہوتے ہیں. استعمال کر کر کے جو ہے وہ ان اصطلاحات کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اصطلاحات جو ہے وہ دیکھ بھال کے استعمال کرنی چاہیے. تو مقصود یہ ہے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ سائنس العلم ہے، ہاں من انواع العلم ہے، یا فن ہے من الفنون، اس لیے ہم اس کو علم التجریبی کا نام دے دیتے ہیں، العلم نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی. تو الالحاد العلم التجریبی نام سے ثابت ہو رہا ہے یہ وہ الحاد ہے کہ جس کی بنیاد سائنس ہے، سائنسی نظریات ہیں. اب وہ سائنسی نظریات میں سے سب سے بنیادی مشہور گھٹا پیسا میں کہوں گا، اور الحاد جدید یعنی نیو ایتھیزم کا جو سب سے بڑا مقدمہ ہے اللہ کے وجود کے انکار پر، وہ سائنسی نظریہ تطور، تھیوری آف ایولیوشن ہے.
اب نظریہ تطور جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں انسان بندر سے آ گیا. نظریہ تطور کا ایک بہت چھوٹا سا ایک جز ہے کہ انسان بندر سے آ گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ حقیقت یہ ایک نتیجہ ہے, لیکن نظریہ تطور ہم ایسے ہی ایک مذاق اڑانے کے لیے اور یہ کہتے ہیں تو ملاحدہ ہم پر اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کو ہمارے نظریے کا بھی نہیں پتہ. تو لہٰذا دیکھ بھال کے استعمال کرنی چاہیے. اگر خاص طور پر اگر آپ ملاحدہ سے مناظرہ کر رہے ہیں نا تو جی تم تو یہ مانتے ہو کہ تم بندروں سے آئے ہو, تو وہ کہے گا آپ کو یار تھیوری آف ایولیوشن کا نہیں پتہ, نظریہ تطور کا نہیں پتہ, آپ پہلے تھوڑا سا سیکھ کے اور پھر ہم سے بات کرنا. تو بہرحال ہم اپنے مسلمانوں میں تو یہ ان پر مذاق کے طور پر چلا سکتے ہیں یہ بات کہ ہاں انسان بندروں سے آیا, ان کو تو یہ بندر آئے, ان کے باپ بندر ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں یہ. بہرحال لیکن ملحدین کے سامنے اس طرح کے سطحی اعتراضات کرنے سے اسلام کا مقدمہ کیا ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو سب سے پہلے تو نظریہ تطور ہے. اب یہ نظریہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ میں کچھ بات کروں گا کل. اب آپ کہیں گے یار سارے کل کریں گے تو آج کیا کریں گے, دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا جو ہے الانفجار العظیم, بگ بینگ تھیوری. اور بھی ہیں جو کہ سائنس کی بنیاد پر الحاد کو ثابت کیا جاتا ہے, اللہ کے وجود کے انکار کو, جیسے قانون جاذبیہ, لا آف گریوٹی. اسٹیفن ہاکنگز کا یہ بڑا مقدمہ تھا, گرینڈ ڈیزائن اس کی کتاب ہے. نظریہ تطور, رچرڈ ڈاکنز ایک بڑا ملحد ہے, زندہ ہے, اس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلیوژن, وہم الالہ عربی میں اس کا نام ہے. سب سے بڑا مقدمہ اس نے اللہ کے وجود کے انکار پر جس بنیاد پر قائم کیا ہے وہ نظریہ تطور ہے. تیسرا الالحاد العاطفی, ایموشنل ایتھیزم, جذباتی ایتھیزم. وہ الحاد جو کہ جذبات پر قائم ہے. کسی کے ساتھ بہت برا ہو گیا, کسی کا باپ فوت ہو گیا, اس کی بیٹی فوت ہو گئی, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, لہٰذا وہ اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ گیا. اور اس میں الحاد عاطفی, اس میں سب سے بڑا جو ملحدین جو مقدمہ جس بنیاد پر قائم کرتے ہیں وہ مشکلۃ الشر, پرابلم آف ایول, پرابلم آف ایول, جس کا خلاصہ یہ کہ اتنا شر موجود ہے تو رحیم ودود رب کہاں ہے. بہت بڑا اعتراض ہے یہ ملحدین کا. اس کے بارے میں بھی کل کچھ بات ہو جائے گی. اگر کل نہیں ہو سکی تو آپ کتابوں کے نام لکھ لیں. مشکلۃ الشر و وجود اللہ تعالی, دکتور سامی عامری کی ہے. علماء سلف میں سے ابن القیم رحمہ اللہ کی شفاء العلیل ہے, تقدیر پر اعتراضات سے متعلق, اور بھی کتابیں ہیں. میں جو کتابوں کے نام لوں گا نا بھائی, پہلے ایک تھوڑا سا ملاحظات. یہ وہ فیلڈ ہے رد الحاد جس میں ہر ایرے گہرے کو پڑھنا پڑتا ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ ملحد ہو, چاہے وہ اخوانی ہو, چاہے وہ بدعتی ہو. اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ رد الحاد کا میدان ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جو اہلیت نہیں ہوتی نا جس کی, وہ اس میدان میں کودتا ہے, یا تو وہ منہج سے فارغ ہو جاتا ہے, یا وہ اخوانی بن جاتا ہے, یا وہ تکفیری سروری بن جاتا ہے, بدعتی بن جاتا ہے, یا اللہ المستعان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کیونکہ یہ وہ میدان ہے کہ جس میں آپ نے ہر ایرے گہرے کو پڑھنا ہے. اور اللہ کی قسم ان کو پڑھنے میں جو ہے نا سینہ تنگ ہوتا ہے. اور یہی ایک سنی اور سلفی کا جہاد ہے کہ ان جیسے بےغیرتوں کو پڑھنا پڑتا ہے. میں نے بھی جس کا نام لیا اس کی بات نہیں کر رہا, عمومی اعتبار سے جو ملاحدہ زنادقہ کو جن کو پڑھنا پڑتا ہے, علماء غرب کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. میں نے بھی آپ کو عبداللہ سویدی کی مثال دی. یہ بندہ ہے نا رد الحاد میں, اگر آپ نے کچھ مضبوطی حاصل کرنی ہے ان شیخ کو پکڑ لو, صاف ستھرے ہر اعتبار سے. باقی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں ملاحظات موجود ہوتے ہیں, کوئی اخوانی فکر کا ہوتا ہے, کوئی سروری, کوئی تکفیری, کوئی کیا. تو عقیدے میں بڑی مضبوطی چاہیے اس میدان میں اترنے کے لیے. بہرحال اور یہ بہرحال میں نے سنے تو نہیں ہے, لیکن یہ شیخ محب الرحیم ہے, ان کا مشکلۃ الشر پہ کچھ لیکچرز بھی ہیں, الوفا
ان کا جو پیج ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ ماہر ہیں، متقن ہیں اس فیلڈ میں، ان کو سن لیں مشکلۃ الشر پہ، ٹھیک ہے. یہ یعنی اس کے لیے تو کوئی دو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اور اس کو طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو مناظرہ ہوا تھا ہاں مفتی شمائل اور جاوید اختر کا، تو اس میں جو سب سے بڑا مقدمہ تھا اور جس نے کئی مسلمانوں کے ذہنوں میں شبہات ڈالے وہ مشکلۃ الشر تھا. حتیٰ کہ آخر میں جو سوال جواب کا سیشن ہوا تھا اس میں ایک مسلمان اٹھ کے جو ہے وہ وہی اعتراض کر رہے ہیں مشکلۃ الشر اور غزہ اور لوگوں کی قتل و غارت اور بچوں کا قتل عام، وہی سوال جو ہے مفتی شمائل سے کر رہا ہے. اور جس کے تقدیر کے متعلق عقیدے ٹھیک نہیں ہے نا، جس کی تقدیر میں جبریت اور اشاریت پائی جاتی ہے، وہ اس باب میں اس کے قدم ہل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ صرف سلفیوں کا میدان ہے. یہ میدان کس کا ہے؟ صرف سلفیوں کا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ادلہ سے استفادہ نہ کریں، ہم کفار کے ادلہ سے بھی استفادہ کریں گے. ہم کفار کے یہی کام جو ہے وہ دکتور عبداللہ سویدی نے کیا ہے کہ کفار کے جو ردود ہیں ملاحدہ پر ان کی تنقیح کی ہے کہ جو حق ہے وہ لے لیا، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیا. یہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب دو مخالفین آپس میں لڑتے ہیں نا تو دونوں کے ادلہ آپ دیکھیں کہ یہ ادلہ ان کے مخالف میں اچھے ہیں، یہ ادلہ ان کے مخالف میں اچھے ہیں، جو اس میں سے حق ہے وہ لے لو، جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو. اچھا یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام بڑی مہارت والا انسان جس کے اپنے عقیدے بڑے مضبوط ہوں گے، اپنے عقیدے میں بڑا متخصص ہوگا. چلیں جی، یہ میں بار بار یہ آپ کو یہ یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ یہ میدان جو ہے نا یہ متخصصین کا میدان ہے. ٹھیک ہے، الہاد عاطفی میں ایک تو مشکلۃ الشر سب سے بڑا، دوسرا جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے شبہات جیسے کہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، یعنی اس نے گناہ تو 50 سال کیا اور لیکن ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلے گا. یا بہت بڑا ایک الہاد عاطفی جس مقدمے پر قائم ہے وہ ہے فیمنزم، عورت اور الہاد. اب میں کیا بتاؤں آپ کو عورت اور الہاد کا مقدمہ کیا ہے. یہ ایک اتنا بڑا چور دروازہ ہے کہ جس کو شروع کریں گے تو کئی عورتیں بھی ناراض ہوں گی، کئی مرد بھی ناراض ہوں گے، ملاحدہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم میں جو فیمنزم کے اثرات اتنے مضبوطی سے پیوست ہیں کہ اس کا ہم کیا بتائیں. یعنی یہ ابراہیم سکرانی کی کتاب ہے مغربی ثقافت کے اوپر، اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو مغلوب ثقافت ہوتی ہے نا، ثقافت یعنی یہ جو سویلائزیشن، ہم مسلمان مغلوب سویلائزیشن ہے، وہ عموماً جو غالب ڈومیننٹ سویلائزیشن ہوتی ہے اس کو ہر چیز میں فالو کرتی ہے. حتیٰ کہ ہمارا، اور پھر انہوں نے کئی مثالیں بھی اس کی ذکر کی ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے قرآن حدیث کو بھی اس غالب ثقافت کے طور پر حل کیا اور اس کی تفسیر کی ہے. اور اس کی مثالیں جو ہے وہ الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، اب وہ قوام کا معنی وہ غالب ثقافت کی بنیاد پر ہم نے کیا ہے، اور اس کی کئی مثالیں. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ عورت وہ ٹارگٹ ہے کہ جہاں سارے دروازے بند ہو جائے نا گمراہ کرنے کے، عورت وہ ٹارگٹ ہے کہ وہ مخالفین کا اور ملاحدہ کا ٹارگٹ ہے، اس دروازے سے گھسا جائے. کیونکہ عورت دروازہ ایموشنل ہے، جذباتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ فکر کے حاملین ہوتے ہیں، وہ اپنی گمراہ فکر کو جو سب سے آسان ٹارگٹ ہے اور وہ ہے عورت، اس کے ذریعے عام کرتے ہیں، عورتوں کا استعمال. ٹھیک ہے، بہرحال یہ عورتوں کا استعمال سے مراد یہ فیمنزم ہے، اور فیمنزم ہے الہاد. اسلامک فیمنزم سے مراد یہ ہے اسلامک ایتھیزم. یہ دونوں ازداد ہیں جو کہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ چھوڑ دیں کہ فیمنزم کا نام جو ہے وہ حقوق المرأہ، عورت کے حقوق ہے، نہیں، یہ تو دھوکہ ہے. فیمنزم کا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟
اور مردوں کی سیادت یا مردوں کی حکمرانی کو ختم کیا جائے. اس کو کہتے ہیں پیٹریارکی. یہ فیمنزم کا بنیادی مقدمہ ہے کہ جہاں جہاں مرد اوپر ہے اس کو ختم کیا جائے. شوہر، ملک کا حاکم، علماء، یہاں پہ سب کی مرد کی جاگیرداری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر انہی بنیادوں پر کہ گھر کا قوام بنایا ہے. تو فیمنزم جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے درپے ہے، اور یہ پورا مقدمہ ہے فیمنزم کا. چلیں جی، یہ الہاد العاطفی میں آتا ہے. اب ہم پہلے نقطے پر تھے. الالحاد المعاصر غالب، یعنی الحاد معاصر جو ہے اکثر اوقات یہ ٹرینڈ فالوئنگ ہے، فیشن ہے، جو فیشن چل رہا ہے جی بس یہی چل رہا ہے. اور اسی طرح عام یونیورسٹی اور کالجز کے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو جانا. اور یہ کم سے یہ یعنی دوافع نفسیہ، یعنی یہ نفسیاتی مرض ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اس کو کہا جاتا ہے الالحاد الشعبی، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پاپولر ایتھیزم، یعنی فیشن والا ایتھیزم. الالحاد الشعبی. ایک ملحد ہے اور ایک ایکٹر تھا عربی، محمود الجندی. اس نے یعنی وہ پہلے ملحد تھا اور پھر مسلمان ہو گیا اور اس نے رجوع کر لیا. اور اس کا قصہ کیا تھا، یعنی جو علمی بنیادوں پر الحاد قائم. اس کا قصہ یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور دیکھا کہ گھر میں جو آگ لگ گئی سب سے پہلی جو چیزیں جل رہی وہ الحاد کی کتابیں ہیں. تو اس نے الحاد سے رجوع کر لیا کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دوافع نفسانیہ کیا ہوتی ہیں، یعنی ایموشنل ایتھیزم کے جذبات کی بنیاد پر اللہ کے وجود کا انکار کر دیا. اسی طرح ایک نوجوان تھا، اس کا بھی قصہ جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے کہ یعنی وہ ایک رافضی عورت سے محبت کرتا تھا، تو اس کے گھر والوں نے اجازت نہیں دی. بہرحال وہ پھر اسی اعتبار سے ملحد ہو گیا. اور اس کا اشکال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں پیدا کیا. اب ایک فضول اشکالات کی بنیاد پر لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں یہ جب اس طرح کے لوگ سوال کریں نا کہ اللہ نے ابلیس کو پیدا کیوں کیا، اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت تھی، فضول کے سوالات ہوتے ہیں. بہرحال اس کا جواب آپ دیں گے، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ اس کا الحاد علمی نہیں ہے، عقلی نہیں ہے، بلکہ عاطفی ہے. لہٰذا یہ کام زیادہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو حل کرنے کا، یہ نفسیات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور چارلز ڈارون جو ہے نا، جو نظریہ تطور کا بانی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جو ہے نا وفات ہو گئی تھی. اس لیے وہ پکا ملحد تو نہیں تھا بہرحال، لیکن وہ ڈیسٹ تھا، ایتھیسٹ نہیں تھا. ڈیسٹ کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تصرف کرتا ہے اس کو نہیں مانتا. تو وہ پورا ملحد نہیں تھا. بہرحال ہماری زبان میں ملحد ہی ہے. تو اس کی بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اور یہ نظریہ تطور کا بانی تھا. آپ کو پتا دکتور فاضل سامورائی سنا ہے نام؟ ہاں، نحو صرف میں اور قرآن کے اعجاز وغیرہ بیان کرنے میں اور بلاغی پہلو بیان کرنے میں ان کا بڑی کاوش ہے. تو یہ پہلے ملحد تھے نا، پھر مسلمان ہوئے. اچھا، یہ ملحد تھے، مسلمان ہونے کا قصہ کیا تھا؟ ان کا الحاد تھوڑا علمی نوعیت کا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو علمی ملحدین تھے یہ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے آتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا کوئی زیادہ کردار نہیں ہے، یا فلسفے اور عقلانیت کا زیادہ کردار الحاد میں نہیں ہے. اب دکتور فاضل سامورائی نے جو ہے وہ کہیں مچھر کا طور طریقہ اور اس کے انڈے دینے کا طریقہ جو ہے وہ ایک تفصیل سے پڑھا، دیکھا، سنا. اس کو یہ چیز بڑی ایک وہ لگی کہ یار یہ اتنی سی یعنی مچھر جو ہے وہ اس کی اتنی کمپلیکسٹی اور اتنی پیچیدگی ہے، لامال اس کو کوئی نہ کوئی خالق ہوگا. اس نے رجوع کر لیا اپنے الحاد سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور شخص ہیں دکتور عبد الوہاب، وہ بھی جو ہے وہ یعنی وہ فلسطینی مارکسیسی تھے. مارکسیسی جو ہے نا ملحدوں کا، یعنی کارل مارکس جس نے کمیونزم اور مارکسزم اور ملحدانہ طور پر ریاستیں قائم وغیرہ کی اور شیوعیہ کمیونزم کا جو عقیدہ آگے دیا. تو یہ فلسطینی مارکسیسی کی ایک فوج تھی، سارے ملحد تھے.
وہ ایک جگہ تھے, اچانک سے دشمنوں کی طرف سے وار پڑے اور بلٹس آنا شروع ہو گئے, اور دشمنوں کی طرف سے وار ہوا تو سب کے سب جو ہے وہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ میں بچا لے. یہ سارے ملحد تھے اور علمی ملحد تھے. اس سے یہ کیا پتہ چلتا ہے, اس سے میرا یہ جو پہلا والا جملہ ہے نا, اس کی حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ الحاد اغلبیت, نفسانیت, ٹرینڈ فالوئنگ, فیشن, انوائرمنٹ سے متاثر ہونا اس پر قائم ہے. علمی بنیادیں اس کو فراہم کی جاتی ہے صرف اس کو کور کرنے کے لیے, تاکہ بتایا جا سکے کہ جی ہم عقل مند لوگ ہیں. صحیح ہے. تو اس کا اب ہم کیا کر رہے تھے, اکثر ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ, جب ہم ملحدین سے مناظرے کرتے ہیں خالص فلسفیانہ اور عقلیانہ بنیادوں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو یعنی بہرحال میں مناظروں پہ انشاءاللہ آؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثر ملحدین جو ہے نا وہ ایموشنل اور نفسیاتی اس میں ہوتے ہیں یا کبر میں ہوتے ہیں, تو ان کا علاج جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے. اب سورہ فرقان آپ شروع میں پڑھیں گے, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اعتراضات ذکر کیے ہیں رسالت سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات ذکر کیے اور پھر اس کے فوراً بعد جواب نہیں دیا ان اعتراضات کا, بلکہ ان کو ایمان بالآخرت سے جھنجھوڑا, جنت جہنم کا بتایا, اور آخرت اور غیبیات کی ایمانیات اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کی, اور پھر ان کے شبہات کا جواب دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ملحدوں کے رد کے لیے یا ملحدوں کے جواب میں آپ کو عقلی دلیل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی فطرت کو ابھارنا اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے, میں پہلے بتا دوں, میں اس مناظرے کی کوئی تفصیل میں تبصرہ نہیں کروں گا, اور نہ میں یہ بتاؤں گا کہ فی الحال یہ صحیح تھا یا غلط تھا. میں کچھ پہلو نکال کے آپ کو, جو بھی انڈیا میں مناظرہ ہوا اس پہلو نکال کے کچھ نہ کچھ تبصرہ کروں گا. من حیث الجملہ یہ مناظرہ مفید تھا نہیں تھا, غلبہ کس کا تھا, ملحد کا تھا, مسلمان کا تھا, اس پر میں بھی تبصرہ نہیں کروں گا. جزوی اعتبار سے میں تبصرہ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس مناظرے میں مفتی شمائل کی طرف سے عقلی دلائل دیے جا رہے تھے, اور اس ملحد کی طرف سے صرف اور صرف جذبات تھے, صرف جذبات تھے, ایموشنل ایتھیزم, بلکہ اس کو تو اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ وہ سب سے یہ ملحدین کے علم بردار ہیں کہ جن کو ان اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں. اب وہ کنٹنجنسی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کنٹنجنسی کیا ہوتی ہے. وہ انفینائٹ ریگریس آف کازز کریں, پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ایموشنل کا جواب جو ہے نا وہ ایموشنل طریقے سے دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے علم الجدل کا تو ہونا لازمی ہے, علم النفسیات بھی آنی چاہیے انسان کو. تو رد الحاد میں اب علم نفسیات بھی آ جاتی ہے کہ علم نفسیات کا بھی انسان کو پتا ہو کہ اس بندے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور پھر صرف اس بندے کا رد نہیں ہے, جو مخاطبین ہے, یہ تو ہمیں لگا کہ مسلمان غالب آ گیا, کیونکہ ہماری سوشل میڈیا بہت تنگ ہے, اور وہ ہے صرف مسلمان, اور صرف ہمارے لوگوں کو لگا کہ مسلمان غالب آ گیا. ذرا ملاحدہ کی دنیا میں بھی جائیں, ان سے پوچھیں کہ جی غلبہ کس کا تھا اس مناظرے میں, واللہ عالم. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, جو بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے, وہ ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں, جی بس یہی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے مناظرے کی بات آئی تو ایک اور ذکر کروں, جتنے مناظرے ہوتے ہیں نا ایک ملحد کے اللہ کے وجود کے ایمان رکھنے والے کے ساتھ, جتنے مناظرے ہوتے ہیں 95% ملحد ذلیل ہوتا ہے اور ہارتا ہے, کیونکہ اس کے دلائل اتنے پختہ ہی نہیں ہیں. چاہے وہ کرسچن سے بھی کرے گا نا تو ہارے گا, وہ ذلیل ہوگا, ہارے گا. ابھی یہ آپ دیکھیں, ایک ایکس مسلم تھا, ہے کیا نام ہے اس کا, نام نکل گیا ذہن سے, جو بڑا بدتمیز بھی ہے, حارث سلطان. اب جو حارث سلطان کہہ لیں, حارث سلطان اس نے اپنے آپ کو کہتے ملحد ہو گیا نا, تو حارث سلطان ہو گیا. حارث سلطان جو ہے وہ بدتمیز بھی ہے اور ایکس مسلم بھی ہے, پہلے مسلمان تھا, یعنی ہر مناظرے میں ذلیل ہوگا وہ.
لیکن اس کے باوجود مناظرہ کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا ماجرا ہے؟ ملحدین ہمیشہ پٹتے ہیں اور پھر بھی مناظرے کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مناظرے کی پاپولیرٹی زیادہ ہو، اگرچہ وہ پٹ رہے ہیں، ان کے وہ دلیل کا جواب نہیں دے سک رہے، لیکن پھر بھی مناظرے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا الہاد والی، الہاد کی جو کتابیں ہوتی ہیں ابھی ہر بندہ نہیں پڑھتا، اور اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہے، علمی مواد ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں پڑھتا نا، ہر بندہ سمجھتا ہے. آپ میں سب سے جو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے، سب سے یعنی ایک جدید ملحد کی، وہ ہے رچرڈ ڈاکنز، اور وہ ہے دا گاڈ ڈیلیوژن. آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے مناظرہ دیکھا ہے؟ ہاں یعنی ملحد اور مسلمان کے درمیان کوئی بھی مناظرہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ اس کی زیادہ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ مناظرہ لوگ آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر جب دوسری طرف مسلمان ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ملحد کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں ہاروں اس سے مجھے غرض نہیں ہے، میرا جو گول ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان عوام میں شبہ ڈال دوں. بس پھر وہ جتنے بھی چلاتے رہیں جی یہ غالب آ گیا، یہ ہوگا، شبہ ڈل گیا نا. اور ایسا ہوا ہے، اس مناظرے کو دیکھ کے کئی سب کو پتا ہے کہ ہاں جی مسلمان غالب آ گیا، لیکن کہیں نہ کہیں شبہ آیا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور وہ مشکل ہے تو شر کا شبہ ہے. اسی لیے جو آج کل کے جو ملحدین جدید، نیو ایتھیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا طریقہ جو ہے نا، کوئی بہت زیادہ رچرڈ ڈاکنز بھی بیٹھا ہوگا نا، پٹے گا دلیل کے اعتبار سے ہر جگہ. ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی علمی طریقے سے غالب ہو جاؤں. اس لیے وہ انداز ہمیشہ، یہ جو الہاد جدید ہے نا، الہاد معاصر، ان کا انداز ہمیشہ مذاق اڑانے والا، تحکم کا مذاق اڑانے والا، اور یعنی اگلے کو بے وقوف ثابت کرنے والا ہوگا. ہاں دیکھو یہی کام جو ہے وہ جاوید اختر نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جس طریقے سے آتے ہیں وہ شبہ ڈال کے جاتے ہیں. تو لہٰذا اس پہ یہ جو مناظروں کا ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، اس پہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مناظرے کلی اعتبار سے نہیں کرنے چاہیے، لیکن بہرحال جو متخصصین ہیں اور اہل لوگ ہیں اس کے، وہی کریں. اسی لیے سلف صالحین جو ہے وہ ان کے اقوال مناظرے کے حق میں بھی ملتے ہیں اور مناظرے کی مذمت میں بھی ملتے ہیں. تو مطلقاً مناظرہ جو کرنا جو ہے نا وہ مذموم نہیں ہے، وہ قابل مذمت نہیں. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی ان کفار سے، اہل کتاب سے احسن طریقے سے جدال اور مناظرہ کرو، حکم بھی دیا ہے. اور وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور جدال کی مذمت بھی کی ہے کہ یہ کفار جو مجادلہ باطل کرتے ہیں، باطل کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں حق کو پھسلانے کے لیے، مٹانے کے لیے. تو حق کو مٹانے کے لیے اور صحیح طریقے سے نمائندگی نہ کر پانا، نہ اہل ہونا، یہ اگر کوئی اس طرح بندہ مناظرہ کر رہا ہے تو وہ اسلام کا مقدمہ مزید کمزور کرے گا، نہ کہ مزید پختہ. لہٰذا مسلمان عوام کے لیے ہمیں نہ مناظرے دیکھنے چاہیے، نہ سننے چاہیے، نہ کرنے چاہیے، الا یہ کہ جو متخصص ہو رد الہاد میں، وہ دیکھے تبصرہ کرنے کے لیے، دیکھے ان مسائل کو جانچنے کے لیے، ورنہ یہ نہیں. تو غالب جو الہاد معاصر ہے وہ اس ٹرینڈ فیشن پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر نفسیاتی مسائل پر. اچھا اگلا پوائنٹ ہے وقد تکون بعض صور الالحاد مبنیۃ علی شبہ علمیہ او فلسفیہ. بعض الہاد کی صورتیں ہیں علمی شبہات یا فلسفی شبہات پر مبنی ہوتی ہیں. علمی شبہات اور فلسفی شبہات کی میں نے آپ کو مثالیں دیں، جیسے کہ الوجودیہ، ایگزسٹنشلزم، اسی طرح بطلان قانون سببیہ یرحمک اللہ، اسی طرح ازلیت الکون، من خلق اللہ. یہ عقلی شبہات ہیں، ٹھیک ہے. یا فلسفی شبہات، یہ وہی عقلی ہوں یا علمی ہوں. بعض صورتیں ایسی ہیں ہمارا جو رد الہاد کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فلسفی اور علمی طریقے سے ہر ایک کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ ہے. چونکہ ہمیں رد الہاد سکھایا ہی کیا ہے، ہمیں رد الہاد سکھایا ہی
یہی ہے کہ اللہ کے وجود کو علمی طریقے سے فلسفی طریقے سے ثابت کرو. اب وہ جو ایک ہارٹ کا ڈاکٹر ہے, ہارٹ کا سرجن ہے, کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو ہم نے چونکہ رد الحاد ایک ہی طریقے سے پڑھا ہوا ہے, اس لیے جو بھی ملحد آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس کو علمی شبہ لگا ہوا ہے, لہٰذا اس کو وہ علمی دلائل کا اوور ڈوز دیتا ہے, وہ اور پاگل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تعامل مع الملحدین یہ ایک بہت عظیم باب ہے رد الحاد کا. سمجھ نہیں آ رہی لگتا ہے, آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ کچھ آ رہی ہے, کچھ نہیں آ رہی, یہ سب آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے. اچھا خاصا تو مجھے بھی نہیں آ رہا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. ظہر الالحاد الحدیث فی المذاہب الباطنیہ والمذاہب الفلسفیہ. الالحاد الحدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں الحاد, ہاں نیو ایتھیزم. نیو ایتھیزم ایک اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, جو کہ 21ویں صدی کا الحاد ہے. اس کو کہا جاتا ہے نیو ایتھیزم. اس کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے, تبھی کر لیتے ہیں. تو جدید ایتھیزم یا جدید الحاد اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہاں کا, یہ دو مذاہب میں پایا جاتا ہے. ایک مذاہب باطنیہ. مذاہب باطنیہ کون ہوتے ہیں؟ جیسے کہ قرامطہ, نصیریہ, اسماعیلیہ. مذاہب باطنیہ, یہ باطنیہ اصل میں ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, جس میں مختلف قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں غلاۃ و صوفیہ بھی آ جاتے ہیں, اس میں دروز بھی آ جاتے ہیں جو کہ شام وغیرہ کی سائڈ پہ پائے جاتے ہیں. اچھا, ان کا جو عقیدہ, جو مشترک عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ جو نصوص ہے, ایک اس کا ظاہر ہے, ایک اس کا باطن ہے. ظاہر جو کہ عوام کے لیے, باطن جو کہ ہمارے خواص کے لیے. اسی لیے یہ یعنی نمازیں عوام کے لیے, نمازوں کا اصل مقصد کیا ہے یہ آپ کو اسماعیلیہ کے علماء بتائیں گے, کرامتہ بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو گویا کہ باطن میں گویا کہ شریعت ہے ہی نہیں, بلکہ وجود الصانع, اللہ کا وجود بھی نہیں ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے خواص لوگوں سے میں ملاؤں, اور یہ ملاحدہ محضہ ہیں. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ملاحدہ محضہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں جو آج کے دور کی جو ملحد کی اصطلاح, یعنی اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے. میں نے آپ کو بتایا کہ علماء سلف کے کلام میں ملاحدہ اور زنادقہ ہر غالی مبتدع کو کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ابن تیمیہ ملاحدہ محضہ, خالص ملاحدہ جو ہے وہ اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے وجود کے منکر. اور یہ بتاتے ہیں کہ کرامتہ, نصیریہ, اسماعیلیہ, جتنے بھی مذاہب باطنیہ ہیں, اس میں ایک بہت اچھی کتاب ہے آفاق المعرفہ القرامتہ تاریخ و آراہ العقدیہ, ٹھیک ہے. آفاق المعرفہ کی کتاب ہے. آفاق المعرفہ جو مکتبہ ہے نا, اس کی بڑی اچھی کتاب ہے فکر معاصر کے ردود پر اور الحاد کے رد پر. اسی طرح مرکز التکوین ہے, اس کی بھی بہت اچھی کتابیں. اسی طرح تبصیر ہے, اس کی بہت اچھی کتابیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے, اسی طرح مرکز الدلائل ہے. یہ 4 مراکز ہیں, یہ 4 مکتبات ہیں جن کی کتابیں جو رد الحاد کا متخصص ہے اس کو پڑھنی چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو باطنی مذاہب باطنی, ان میں جو ہمارے ہاں ابھی بھی ملحدوں کے رد پر کام ہے, ان کے باطنیہ کے رد پر کام موجود نہیں ہے. علماء سلف نے تو کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. ہمارا وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا ہے جی, الحاد کا رد کیا ہے, اللہ کے وجود کو ثابت کرنا, دلیل نمبر 1, دلیل نمبر 2, بس شبہات کا رد کر دینا, یہ ختم. یہ کرامتہ اتنی گندی قوم ہے نا, یہ نصیریہ, یعنی یہ بشار اسد کے آگے سجدہ کرنے والے, یہ کفار, یعنی اور شیعہ اور روافظ کے ہم نوا. یہ آج کل کے حالات کو سمجھنا, اور ہمارا الولا والبرا کس سے ہونا چاہیے, ہماری تائید اور سپورٹ کس کے حق میں ہونی چاہیے, ان چیزوں کو جب تک نہیں پڑھا جائے گا نا, تب تک جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے تو مسلمان. ان کے خواص جو ہے نا یہ باطنی ہوتے ہیں اور کفار ہوتے ہیں, ملاحدہ ہوتے ہیں. بہرحال اس میں تو میں نے آپ کو جو کچھ حوالے دے دیے کتابوں کے, وہ آپ پڑھیے گا. اسی طرح
الحاد حدیث جو ہے مذاہب فلسفیہ میں، مذاہب فلسفیہ جیسے کہ شیوعیہ جو ہے وہ کمیونزم کو کہتے ہیں. یہ کارل مارکس جو کہ یہودی تھا جس نے یہ ایک فلسفہ رکھا اور اس کے ضمن میں اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ رشیا میں، چائنا میں جو اسٹیٹس اور جو ریاستیں قائم ہوئی اسی کمیونزم، الحادی کمیونزم کی بنیاد پر. اسی لیے الحاد سب سے زیادہ ریاستی طور پر وہاں پایا جاتا ہے اسی فلسفے کی بنیاد پر. اسی طرح وجودیہ ایگزسٹینشلزم، والعقلانیہ ریشنلزم کو کہتے ہیں، اور والوضعیہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کو کہتے ہیں. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے آسان الفاظ میں کہ بس حقیقت وہی ہے جو سائنس ثابت کر دے، جو سائنس نہ ثابت کرے وہ حقیقت موجود نہیں ہے. تو یہ یعنی الحاد حدیث بات نہیں ہے. اب آج ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی علماء رد الحاد پر کام نہیں کرتے. علماء کس پر کام کرتے ہیں؟ علماء کو جو ہے جی مبتدئین پر رد کر رہے ہیں اور امت کو توڑ رہے ہیں. ملاحدہ اور ایتھیسٹ پر جو رد کر رہے ہیں یہ ہمارے مفکرین ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو اصل میں یہ بہت ہی محدود الحاد، جزوی الحاد پر رد کر رہے ہیں، اور وہ ہے جو کہ ایتھیسٹ ہیں. باقی علامہ احسان اللہ ظہیر کی آپ کتابیں پڑھ جائیں باطنی اور فرقوں کے متعلق، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں کام نہیں ہوا اس پہ. تو سوچیں ذرا کام، یہ الحاد پر یہ زیادہ ہیں، یہ باطنی ملاحدہ زیادہ ہیں، اور یہ ایسے ملاحدہ ہیں جو آ کے آپ کے پیچھے چھوڑا ماریں گے، اندر سے الحاد داخل کریں گے. یہ مسلمانوں میں الحاد جو ہے وہ ان باطنیوں کی طرف سے کئی دفعہ آتا ہے. تو یہ باطنیہ جو ہے نا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے یہ انگریز ملحدوں سے. ہمیں ان دونوں کو دیکھنا چاہیے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہو گیا یہ یمکن تقسیم الالحادی ہو گیا نا. الالحاد الجدید فی القرن الحادی والعشرین، 21ویں صدی میں جو الحاد جدید جس کو نیو ایتھیزم کہا جاتا ہے، نیو ایتھیزم، اس کی کچھ صفات ہیں. اچھا یہ جو ایک ہے الحاد جدید اور ایک ہے الحاد قدیم، دونوں میں فرق ہے. کن کن اعتبار سے؟ الحاد قدیم جو ہے نا وہ عموماً عقلی اور فلسفی بنیادوں پر قائم تھا اور بڑا پیچیدہ تھا کہ عام عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے دور میں ملاحدہ جو ہوتے تھے وہ بڑے خاص جو کہ فلسفی قسم کے غالی فلسفی ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. عام لوگ ملحد نہیں ہوتے تھے کیونکہ عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی جس کی بنیاد پر الحاد کا مقدمہ قائم ہے. جو جدید الحاد ہے نا، جدید الحاد الخطاب الجماہیری، یعنی یہ ایسے مقدمے پر قائم ہے کہ جس میں زیادہ علمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں پیچیدگی بھی نہیں ہے، ہر عام خاص بندہ سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، کائنات سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. اب آپ ایک عجیب قسم کی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، اتنا مصیبتیں اور شر کیوں ہیں، حالانکہ اللہ تو رحیم ہے. اس طرح کے جو جملوں سے ایک عوام الناس متاثر کرنا اور الحاد اس میں پھیلا. تو الحاد جدید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ وہ عوام الناس میں مقبول ہے، عوام الناس کو کیٹر کرتا ہے. الحاد قدیم جو ہے وہ فلسفی اور پیچیدگی اور باریکیاں تھیں. اسی طرح جو ہے وہ الحاد جدید جو ہے وہ جارحانہ الحاد ہے. جارحانہ یعنی جو کہ تمام ادیان کی شدید مخالف دشمن ہے، اور اتنی جارحیت پائی جاتی ہے کہ یہ جو نئے ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ادیان کو تباہ برباد ہو جانا چاہیے، خاص طور پر ان کے خلاف تو نیوکلیئر بوم استعمال کر دینا چاہیے، سارے کے سارے برباد ہو جائیں، خاص طور پر مسلمان. اسلام کے خلاف ان نئے ملحدوں کا جو مقدمہ ہے وہ بہت ہے، شدید ہے، سب سے بڑے دشمن ہے مسلمانوں کے. اور اس پر ایک کتاب ہے عبداللہ بن صالح العجیری حفظہ اللہ کی، ملیشیا الالحاد، یعنی وہی جارحانہ الحاد، ملیٹنٹ ایتھیزم، جارحانہ الحاد. آپ ایسے کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ جارحیت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے، ملحدوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے.
تو سماتہ میں کیا ہے، یعنی اس کی جو صفات ہیں، العداوۃ الشدیدہ لجمیع اشکال التدین ولا سیما الاسلام، شدید عداوت تمام دینداروں کے خلاف، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف. پھر دوسرا الخطاب الجماہیری، خطاب الجماہیری میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی جو کہ آسان الفاظ میں جو سلوگنز، انسان آزاد ہے، اپنا کھانا خود گرم کرو، میری کیا ہے وہ، میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، یہ یعنی یہ ملحدانہ، اس کے پیچھے بڑا الحاد ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس خطاب جمع سلوگنز، پروپیگنڈاز کے ذریعے جو ہے وہ الحاد کو عام کیا جا رہا ہے. پہلے الحاد ملحد جو ہوتا تھا نا، وہ بہت کوئی گندا کوئی فلسفی ہوتا، یا بہت کوئی پاگل سائنٹسٹ ہوتا، لیکن آج جو ہے وہ عام اور خاص، کیونکہ اس خطاب جماہیری کی وجہ سے. اچھا، یہ الحاد جدید فی القرن الحادی والعشرین، 21ویں صدی میں جو الحاد ہے نا، یہ ان میں 4 نام خاص طور پر آتے ہیں. ایک رچرڈ ڈاکنز ہے، اس کی مشہور کتاب ہے گاڈ ڈیلوژن. دوسرا جو ہے وہ کرسٹوفر ہچنز ہے، ٹھیک ہے، اس کی مشہور کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ، وائی ریلیجن پوائزنز ایوری تھنگ، کہ خدا بڑا کیوں نہیں ہے، اور کیسے دین نے جو ہے وہ ہر چیز کو زہریلا کر دیا. اور تیسرا جو ہے وہ ڈینیل ڈینٹ ہے، اس کی کتاب مشہور ہے بریکنگ دا اسپیل. اور چوتھا جو ہے وہ ڈینیل ڈینٹ ہو گیا، کرسٹوفر ہچنز ہو گیا، اور رچرڈ ڈاکنز ہو گیا. چوتھا کون ہے؟ چوتھا جو ہے یار وہ سیم ہیرس ہے. سیم ہیرس جو ہے اس کی کانشیسنس پر بھی یہ کتاب ہے، اور دا اینڈ آف فیتھ، یعنی ایمان کا خاتمہ، اس پر بھی ایک مشہور کتاب ہے. تو بہرحال یہ اس کو کہا جاتا ہے 4 ہارسمین، 4 گھوڑ سوار. یہ نیو ایتھیزم، الحاد جدید کے بڑے علم برداروں میں سے ہیں، اور انہوں نے ہر سوشل میڈیا ہر جگہ، یونیورسٹی میں لیکچرز، ڈبیٹس، آرگومنٹس، ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کیا، اور الحاد کو جو ہے وہ عوام الناس میں مشہور کیا. ٹھیک ہے، یہ اس 4 ہارس مین، 4 گھڑ سوار کے نام سے یہ 4 خبیث ملاحدہ زنادقہ مشہور ہیں. پھر تیسری جو صفت ہے ان میں کیا ہے، پڑھیں. الموالات، یہ مغالات لکھا ہوا ہے، مغالات یعنی سائنس سے متعلق شدید مغالطہ آرائی کرنا، کہ ہر چیز کو سائنس بنا کے پیش کرنا. اب یہ وہ دور ہے سائنٹیفک ریولیوشن کا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یار یہ ہمارا دین کہتا ہے، اس پہ زیادہ یقین نہیں آئے گا، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے تو اس پر زیادہ یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحاد کو بھی اسی طریقے سے، یعنی ہر چیز کو سائنس بنا کے پیش کرنا. حتیٰ کہ سیم ہیرس، یعنی جو کانشیسنس ہے، شعور ہے، اب یہ شعور ایک مادی چیز نہیں ہے. اب اور سائنس ایک مادی چیز کے پر تجربہ کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، سائنس کا دائرہ کار مادیت ہے، وہ غیر مادیت کو نہ جانچ سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، وہ جنات کو نہیں ثابت کر سکتی، وہ یعنی سائنس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، معجزات کو ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مادیت ہے. اب یہ جو ہے نا، اب بہت ساری ایسی اشیاء ہیں کہ جی یہ جو شعور ہے یہ انسان کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر تم کہتے ہو اے ملاحدہ کہ انسان صرف مادیت کی پیداوار ہے، اور ایک خلیے جو کہ تھیوری آف ایولیوشن ہے، ایک خلیہ، ایک سیل سے، ایک بیکٹیریا سے انسان بڑھتے بڑھتے جو ہے مختلف قسم کی اجناس سے تطور ہوتے ہوئے انسان آج موجودہ شکل میں ہے. تو انسان کے اندر مادی اشیاء بھی ہیں اور غیر مادی اشیاء بھی ہیں. غیر مادی اشیاء یہ روحانیت، یہ کانشیسنس، یہ شعور کہ میں ہوں، میں سوچتا ہوں، یہ مادی چیز تو نہیں ہے. اسی طرح اخلاقیات، مورالٹی، کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، یہ مادی اشیاء تو نہیں ہے. تو سوال ملاحدہ سے ہم کرتے ہیں کہ یہ غیر مادی اشیاء کہاں سے آئی؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ انسان مادی عوامل اور مادی مٹیریلسٹک پروسیسز کا نتیجہ ہے، تو انسان کے اندر جو غیر مادی اشیاء وہ کہاں سے آ گئی؟ تو یہ زنادقہ جو ہے، نیو ایتھیسٹ، یہ انسان کی غیر مادی اشیاء کی توجیہ بھی سائنس سے کر لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کتنی اس میں مضحکہ خیز اور فضول کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کو سائنس بنا کے پیش کرنا، ہر چیز کو. ٹھیک ہے،
بلکہ یہ تو اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو چیز سائنس ثابت کرے گا وہی چیز گویا حقیقت میں موجود ہے، جو چیز سائنس ثابت نہیں کرے گا وہ حقیقت میں موجود ہے ہی نہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے، سائنس پرستی. عربی میں اس کو علمویہ، العلمویہ، اس پر بھی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو العلمویہ سائنٹزم کیا ہے کہ حقیقت وہی ہے جس کو سائنس ثابت کر دے، جس کو سائنس ثابت نہ کر سکے وہ حقیقت ہے ہی نہیں. تو کیا سائنس جنات کو ثابت کر سکتی ہے؟ کیا سائنس ملائکہ کو ثابت کر سکتی ہے؟ گویا سائنس غیبیات کو ثابت نہیں کر سکتی. تو چونکہ سائنس ان غیبیات کو ثابت نہیں کر سکتی لہذا یہ غیبیات وجود رکھتی ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہمارا موضوع مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے پڑھنا ہے، پڑھیں. الأسس التي يقوم عليها الإلحاد المعاصر: الأول المذهب المادي الدراجة الناتشراليزم، المذهب الطبيعي الوجودي. الثاني تعظيم العقل، هم العقلانيون زعموا أن الإيمان مخالف العقل. یخالف العقل، آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ مخالف للعقل، ایک ہی بات ہے. الرابع الشك ونسبية المخالفة. الخامس تأليف الملاحدة للصدق. الشک و نسبیت الحقائق. چوتھا کیا ہے؟ تألیہ الملاحدہ، تألیہ الملاحدتی للصدفہ. صدفہ چانس کو کہتے ہیں، چانس، تکا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. الاسس التي يقوم عليها الالحاد المعاصر، وہ بنیادیں جس پر موجودہ الحاد کھڑا ہوا ہے. یعنی موجودہ الحاد کی جو بنیادیں ہیں، دیکھیں الحاد کی صورتیں، بچے، فروعات، یہ بہت ساری ہیں. یعنی شبہات کی تو کوئی، شبہات کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، کیونکہ اور وہ بنیادیں مشترک ہوتی ہیں، اور اس کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ لا تعداد ہوتی ہیں. اس کی بنیادیں محدود ہوتی ہیں، صورتیں لا تعداد ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ جتنے شبہات ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ سب سے پہلے ابلیس ہے. ایک ہی جنس ہے، ابلیس. تو لہذا پہلے کے دور کے شبہات اور آج کے دور کے شبہات ایک ہی ہوتے ہیں. لباس تبدیل ہوتا ہے، صورتیں تبدیل ہوتی ہیں، ہے ایک ہی. جس نے طریقے سے قرآن و سنت اور عقیدہ پڑھا ہوا ہے نا، اس کو آج کے دور کے شبہات آرام سے. مجھے پتا ہے امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل، کون سا انہوں نے کوئی فلسفہ اور علم کلام وغیرہ پڑھا ہوا تھا. مامون کے دربار میں جو ہے وہ معتزلہ سے مناظر کرتے تھے. الرد علی الجہمیہ ان کی کتاب. تو وہ اپنے، اسی لیے یعنی سب سے پہلے جو حل بتایا جاتا ہے نا ملحدین کے شبہات کا جواب دینے میں، وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی مضبوطی. کیونکہ اگر تأصیل اور اصول مضبوط ہوں گے نا تو اگلا آپ کو جو ہے شبہ پہچان جاؤ گے آپ. کیونکہ ہر شبہ اس کا جواب قرآن اور حدیث میں موجود ہے، نکالنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ الحاد کی صورتیں مختلف ہیں. اب ایک طالب علم کا میں یہ کہتا ہوں، ایک طالب علم جو ہے نا، جو کہ شرعی علوم سے مزین ہے اور جس کا اوڑھنا بچھونا شرعی علوم ہے، یہ ساری صورتوں میں پڑھے گا نا وہ بس اسی میں پڑ جائے گا. اب میں ایک مثال دوں، مذاہب فکریہ معاصرہ، اتنے سارے ازمز ہیں. پھر ایک ازم میں بھی اتنے سارے ہیں. اب لبرلزم ہے، لبرلزم میں نیو لبرلزم ہے، کلاسیکل لبرلزم ہے، ٹھیک ہے، اتنے عجیب و غریب، یعنی فلسافیکل لبرلزم ہے. تو ایک کے اندر بھی اتنے سارے ہیں، پھر ان میں اختلافات. ٹھیک ہے، لبرلزم میں اختلافات. اب اتنی آپ یعنی ایک طالب علم اتنی گہرائی میں جائے گا نا تو پھر دیگر علوم تو جو کہ صلب العلم ہے نا، ایک تو صلب العلم، صلب العلم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کا علم، قرآن اور حدیث کا علم. ٹھیک ہے، کہ اپنی بنیادیں اور تاصیل فقہ کا علم، یہ صلب العلوم ہے. تو
انسان ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو متخصصین ہو جاتے ہیں نا وہ رد الحاد میں اتنا مصروف ہوتے ہیں اور ان مذاہب اور مقالات کو پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پر حدیثوں کا بھی علم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ جو ماضی میں ہمارے متکلمین گزرے نا، متکلمین ایک بڑا وسیع گروہ ہے جن میں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں. اب یہ جو گروہ ہے متکلمین کا، یہ فلاسفہ اور دہریوں پر رد اور اپنے عقائد کو عقلی انداز میں ثابت کرنا اور فلسفی انداز میں ثابت کرنا، یہ ان کا بنیادی کام ہے. متکلمین کون ہوتے ہیں؟ علم اہل کلام، کہ جو اسلامی عقائد کو اپنی خالص عقل سے اور فلسفے سے ثابت کرنا. وہ عقل جو کہ باطل عقل ہے، قرآن حدیث والی عقل نہیں. ایک عقل ہے قرآن حدیث والی عقل ہے، اور ایک عقل ہے جو قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، جو کہ باطل ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ دہریوں اور ملاحدہ اور فلاسفہ کے رد میں یہ سب کچھ کام کیا. بات کیا چل رہی تھی؟ بات کہاں سے کہاں نکلی؟ میں نکل گئی ذہن سے. یہ متکلمین والی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آپ بھی سو رہے ہیں؟ ہاں ہاں. تو بات جو چل رہی تھی نا کہ اگر ایک بندہ، میں متکلمین پر اس لیے آیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ متکلمین کو حدیثوں کا علم نہیں، لیکن آپ ان سے فلسفے اور دنیا جہاں کی باتیں کروا لو. یعنی دنیا جہاں کی فلسفہ تو بہت گہرائی سے پیوست، یعنی قیل و قول اور عقلانیت کی اور جتنے مذاہب ہیں ان کو سب پتہ ہوتے ہیں، لیکن بنیادی حدیثیں نہیں پتہ ہوتی تھی. پھر ہمارا ایک طالب علم اٹھ کے سوال کرتا ہے، جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی تو تھے نا رحمہ اللہ، وہ تو فلسفیوں سے بھی زیادہ جانتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں جی اس میں اتنا کودے نہیں، اور جب اس میں اتنا کودیں گے تو قرآن حدیث بھول جائیں گے. تو ہمارے شیخ الاسلام بھی تو تھے نا وہ تو ماشاءاللہ ان کی تو ہر صفحے پر نصوص ہوتی ہیں، اور وہ فلسفیوں اور علم کلام کو بتاتے تھے کہ تمہارا عقیدہ یہ نہیں یہ ہے. منطقیوں کو یہ بتاتے کہ بھائی منطقی ان سے منطق سیکھنے آتے. تو بھائی مجھے بتانا پوری تاریخ میں شیخ الاسلام، آپ شیخ الاسلام بن سکتے تو بسم اللہ. پوری تاریخ میں کتنے ہیں؟ ہم شیخ الاسلام کی مثالیں دے دے کے جو ہے وہ ہم اس گند میں پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ. میں بہت زیادہ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ شیخ الاسلام نہیں ہے اور ہر بندہ شیخ الاسلام نہیں ہے. شیخ الاسلام ہی تھے، اس لیے ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. ورنہ اکثر کا حال یہ ہوتا ہے دخل الی الفلسفہ ولم یستطع ان یخرج منہا. یہ ابن تیمیہ نے امام غزالی کے بارے میں بات کہی تھی، یہ فلسفہ میں داخل ہوئے اور پھر سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ پائے، حالانکہ توبہ کر لی تھی. جوینی نے، غزالی نے، رازی نے، سب نے، یہ متکلمین انہوں نے توبہ کی تھی. بلکہ غزالی کے بارے میں آتا رحمہ اللہ، وہ تو اس حال میں فوت ہوئے کہ صحیح بخاری ان کے سینے پر، لیکن بالآخر توبہ کرنے کے بعد بھی وہ فلسفے سے نکل نہیں سکے، فلسفے کی بیماری اور گند سے. اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بہرحال ایسے ہیں، بعض ہیں کہ جو ہیں تو سلفی اہل حدیث، لیکن بہت زیادہ فلسفے میں پڑھ کے اور اصحاب مقالات اور ازم سے پڑھ کے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ گند لے کے آ گئے اپنے ساتھ. تو بھائی کون آپ؟ ابن تیمیہ ہیں؟ کون ہیں آپ؟ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ابن تیمیہ ثابت کرو، پھر ابن تیمیہ رحمہ والی باتیں کرنا. ورنہ اصول یہی ہے کہ مخالفین کو جتنی ہماری ضرورت ہے نا اتنا پہچانا جائے. بہت زیادہ اس میں انہماک اور بہت زیادہ اس کے اندر گھس کے مذاہب کو پڑھنا اور یہ کر، شاید الہاد کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہم اس میں لگیں. ٹھیک ہے ایک آدھ متخصص ہو وہ ان چیزوں کو دیکھ لے، باقی ایک طالب علم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. وہ آپ کہیں گے جی کتنا زیادہ، بہرحال وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس میدان میں آپ خود آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری ریڈ لائن کیا ہونی چاہیے. باقی جتنے ہمارے ائمہ گزرے انہوں نے ملاحدہ پر رد کیا. امام احمد سب سے بڑی مثال ہے. تو کیا انہوں نے کون سا فلسفہ اور علم کلام وغیرہ پڑھا تھا؟ رد کر دیا. ٹھیک ہے، خیر چلیں آگے. تو
اب بات کیا ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ان ملاحدہ کی بنیادیں کیا ہیں. اگر ان کو ہلا دیں تو آئیے ساری صورتیں ختم ہو جائیں گی نا. تو بنیادوں کو ہلائیں, بنیادوں کو. اسی لیے مثال کے طور پر اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں, یا اسی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ملحد شبہ ڈالتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا, اور یہ چائلڈ میرج ہے, اور چائلڈ میرج کیا ہے؟ ظلم ہے. نعوذ باللہ نبی کی طرف ایک شبہ منسوب کر دیا اور ظلم کو منسوب کر دیا. اب آپ اس شبہ کو حل تو کریں, لیکن سب سے پہلے اس کی بنیاد کو پہچانیں کہ یہ شبہ آ کیوں رہا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نزدیک وہ جس طریقے سے چائلڈ میرج کو ڈیفائن کر رہا ہے اور پھر اس چائلڈ میرج کو ظلم کہہ رہا ہے, یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جو کہ کار فرما ہے, اور وہ فلسفہ حداثہ, فلسفہ جدیدیت کہلاتا ہے. کہ جدید دنیا میں چائلڈ میرج ایک ظلم ہوتا ہے, اور چائلڈ بھی وہ جو 18 سے نیچے ہو. یعنی جدید فلسفے نے کیا کیا, چائلڈ کو اس کی تحدید کر دی 18 سال, پھر 18 سال سے جو نیچے وہ چائلڈ ہو گیا, اور چائلڈ سے میرج کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اسلام یہ تو مانتا ہے کہ بچہ اگر واقعی ایک بچپنے کی ایج میں اور اس سے شادی کرنا ظلم ہے, یہ تو اسلام اس مقدمے کو مانتا ہے. لیکن میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کو تم بچہ کرو وہ واقعی وہ بچہ ہے یا نہیں ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ میری بچے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اسلامی تصور حیات سے آ رہی ہے. تم جس طرح سے بچے کو ڈیفائن کرو وہ تمہارا جدید پیراڈائم ہے. مجھے ثابت کرو نا 18 سال سے نیچے بچہ کیوں ہوتا ہے. آج کل کی دنیا دیکھ لو ذرا, کسی کو کہہ دو 18 سال سے نیچے کہ تم بچے ہو, تمہیں بتا دے گا وہ بچہ ہے یا نہیں ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کیا بنیادوں پر حملہ کر دیا, اور بنیادوں پر حملہ کیا میں نے, رد کیا. ایک یہ ہے کہ میں شبہ کا جواب دوں, ٹھیک ہے, ایک یہ کہ اس گما کے اس کی بنیاد پر حملہ کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقین سے کہا جاتا کہ فساد برپا نہ کرو زمین میں, تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مصلح ہیں, ہم ہی تو مصلح ہیں, ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کو گھما کے انہی پر فٹ کر دیا, الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون, ولکن لا یشعرون, کہ اصل میں فسادی یہ ہیں. اب یہ حملہ کیا تھا؟ حملہ بنیادوں پر, رد بنیادوں پر تھا. کیسے؟ کہ منافقین جس کو تم فساد کہہ رہے ہو نا, وہ فساد نہیں, وہ اصلاح ہے. اصل فساد تو تم برپا کر رہے ہو, کیونکہ ہر معصیت یہ فساد فی الارض ہے. کفر سب سے بڑا فساد ہے, تو اصل فسادی تو تم ہو میری ڈیفینیشن کے مطابق. تو اگر یہ کھیلنا ہے میری ڈیفینیشن تمہاری ڈیفینیشن, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ یعنی کہ کون سی یعنی یہ جو ہے, اب مثال کے طور پر کہ سگریٹ پینا جو ہے یا میوزک سننا یہ ظلم نہیں ہے جدید پیراڈائم میں. جدیدیت ایک فلسفہ ہے, یہ الہاد, مذہبی فکریہ معاصرہ, یہ سارے اس کے نتائج ہیں, ٹھیک ہے. حداثہ جدیدیت ایک ماڈرن فلسفی کو کہا جاتا ہے. یہ سب سے بنیادوں کی جڑ ہے. اس کی بنیادیں آپ سمجھ جائیں گے نا, آپ سب پر رد کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. مثال کے طور پر ظلم ہے. اب جی میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی ظلم نہ کرو, یہ تو ظلم ہے. یا ظلم عظیم ہمارے نزدیک کون سا ہے؟ شرک ہے, ٹھیک ہے. اب ایک جدیدیت جس میں پلا بڑا ہے نا, جدیدیت کی تربیت جس کو حاصل ہے, اور ہمارے معاشرے میں جدیدیت کی بڑی گہری تربیتیں ہم نے پالی ہیں. اس لیے قرآن حدیث پڑھ کے بھی ہماری جدیدیت کے جراثیم اترتے نہیں ہیں, اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے. جب ہم اکھاڑتے تو لوگ کہتے ہیں ہم سخت ہیں, آپ سختی کر رہے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات گند جو ہے نا ایسی لگتی ہے کہ اس کو کھرچ کو اتارنا پڑتا ہے, وہ پیار سے نہیں اترتی.
اور بعض اوقات ایسی کہ اس کو پیار سے اتارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ گند ایسی ہے نا، فیمنزم، لبرلزم اور جدیدیت کی گند جو ہم نے اسکولوں سے یونیورسٹیوں سے جو پائی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم قرآن حدیث پڑھ کے بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے مثلاً کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کیوں نہ ہو. اور پھر جہاں ایسی آیت آ جائے کہ جہاں پہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے تو وہ اس کا معنی کر دیتے ہیں ہاں مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر، کس اعتبار سے؟ کہ وہ اس کا محافظ ہے، چوکی داری کر رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے، اس لیے فضیلت. یہ فضیلت ہے. قوام کا معنی کوئی حاکم تھوڑی ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ ہمارے مسلم ماڈرنسٹ. کہ قوام کا معنی، حالانکہ قوام کا معنی حاکمیت ہی ہے، لیڈر ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے. لیکن ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ گارڈین ہے، فائنینشیل پرووائڈر ہے، سسٹینر ہے، کیئر ٹیکر ہے. یہ معنی عجیب سا معنی ہے. یہ وہی حداثہ والے جراثیم ہے. ٹھیک ہے. کہ چونکہ ایک ماں ہے، دونوں پارٹنرز ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز اس کی ہیں، کچھ اس کی ہیں، کچھ ہسبینڈ کی ہے، کچھ وائف کی ہے پارٹنر. کچھ اس کی ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں، اس کی الگ ہیں. نہیں بھائی نہیں، پارٹنرز نہیں ہیں. صحیح بات یہی ہے. یہ تو بنیادی اسلامی باتیں ہیں جو میں آج سمجھانے پڑی. پارٹنرز نہیں ہے. یہ ایک حاکم ہے، دوسرا محکوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا؟ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ عوانن، یہ تمہارے ماتحت لونڈیاں ہیں. عوان لونڈیوں کو کہتے ہیں. اسیر یعنی یہ تمہارے ماتحت ہیں. مراد یہ ہے. چلیں بات کہیں سے کہیں نکل گئی. مقصود کیا ہے؟ کہ بنیادوں کو ہلانا ہے اپنے. ٹھیک ہے. اب میں جو مثال دے رہا تھا وہ کیا تھی کہ جدیدیت میں ظلم کیا ہے؟ جدیدیت کی ظلم کی تعریف میں کیا شرک آئے گا؟ نہیں. کیا سگریٹ پینا اس کے نزدیک ظلم ہے؟ نہیں. کیونکہ جدیدیت کے نزدیک ظلم کیا ہے؟ ظلم صرف وہ ہے کہ جو مادی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو. آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا، یہ اس کے نزدیک ظلم ہے. ٹھیک ہے. آپ زور سے گانے چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے نزدیک ظلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مادی اعتبار سے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا. شرک ہے. اب ایک آدمی شرک کر رہا ہے تو جدیدیت کے اعتبار سے یہ ظلم نہیں ہے، اسلام کے اعتبار سے یہ ظلم عظیم ہے. تو گناہ جو ہے وہ ظلم ہے ہمارے اعتبار سے. تو مقصود یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے اعتراضات کرے نا، آپ پہلے تو اس کی اصطلاحات بھی وار کر دیں کہ جس کو تم یہ کہہ رہے ہو نا اصل مراد یہ نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ وہ بنیادیں جس پر جو جدید الحاد قائم ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بنیاد وہ المذہب المادی، مٹیریلزم. المذہب المادی، مادیت. مادیت کیا ہوتی ہے؟ بتائے گا کوئی؟ مادیت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز مادی اعتبار سے سمجھائی جا سکتی ہے. یہ سائنس ہے. ہر وہ چیز جو مادی اعتبار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہی چیز ہے، وہی حقیقت ہے. جو مادی اعتبار سے سمجھائی نہیں جا سکتی وہ حقیقت ہے ہی نہیں. اس کو کہا جاتا ہے انٹولوجیکل نیچرلزم، المذہب الطبیعی الوجودی. سائنس کیا ہے؟ مثال کے طور پر سائنس یہ ہے کہ یہ گلاس کیسے بنایا جائے. ٹھیک ہے. یہ بتا دیا کہ مادی اعتبار سے گلاس ایسے بنا. اب اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ چونکہ میں نے گلاس کے بناوٹ کے طریقے کو بتا دیا لہذا اس کا بنانے والا نہیں ہے. یہاں سے یہ جمپ کرنا کہ کائنات کو میں نے ایکسپلین کر دیا، کائنات کی میں نے توجیہ کر دی، یہ اتنی مختلف قسم کی انواع موجود ہیں، یہ کیسے آئیں؟ اس کا جواب نظریہ تطور ہے. یہ کائنات اچانک سے وجود میں کیسے ہے؟ اس کا جواب بگ بینگ تھیوری ہے.
اب کائنات کو آپ نے توجیہ کر دی، کائنات کا وجود ہے، اس کی وجود کی توجیہ کر دی، اس سے یہ نتیجہ کیسے نکلا کہ اس کے بنانے والا نہیں ہے؟ یعنی ملحد کیا کرتے ہیں؟ ملحد یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، لہٰذا اب ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ مقدمہ ثابت کریں کہ کائنات اللہ نے پیدا کی۔ یہ ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ کو گاڑی بنانا آ گئی، آپ نے میکینزم سمجھ لیا کہ گاڑی کیسے بنتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ گاڑی بنانے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آنٹولوجیکل سوال ہے، یہ مابعد طبیعیاتی سوال ہے کہ اس کو بنایا کس نے؟ سوال یہ رہے گا، آپ جتنا بھی ایک چیز کو، زلزلہ آ گیا کیسے آیا جی، اس کو مادی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا، جی وہ فلاں پلیٹ چلی، یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے زلزلہ آ گیا، بھائی یہ ہلایا کس نے؟ ابھی وہ آ رہا ہے اس پہ، تو یہ کیا کس نے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پرندے اڑنے کا میکینزم تو آپ نے بتا دیا کیسے اڑ رہا ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے پلین بھی بنا دیے، بڑی بڑی مشینز بنا دی، لیکن اس پرندے کو آسمان میں روک کے کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جواب سائنس نہیں دے سکتی، اور اس بنیاد پر کہ پرندہ چونکہ اڑنے کا مجھے طریقہ معلوم ہو گیا، لہٰذا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، یہ آپ نے سائنس سے فلسفے میں شفٹ مار دی، یعنی آپ نے فلسفی نتیجہ نکال دیا سائنس سے۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے فلسفیوں کے نزدیک، ٹھیک ہے، فلسفی کے نزدیک بہت بڑا بلنڈر ہے کہ آپ نے جی جو سائنس سے جمپ مار کے جی، ایک ہے ہاؤ اور ایک ہے وائی، ہاؤ اٹ ورکس یہ آپ نے پتا کر گیا، یہ ہاؤ سے وائی کا آپ نے جواب کیسے دے دیا؟ وائی فلسفہ ہے، فلسفہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا فلسفہ آپ پڑھیں، مقصود یہ ہے کہ وائی سائنس کا میدان نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ مابعد طبیعیاتی سوال ہے، یہ مادی سوال۔ اچھا اب تم جو الہاد جس مقدمے پر کھڑا ہوا ہے نا وہ کیا ہے؟ مٹیریلزم، مادیت، ہر مادیت کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ کیا ہے کہ اصل جتنا بھی وجود ہے وہ مادہ ہے۔ یہ کارل ساگن ہے نا، بڑا سائنسدان رہا ہے، ملحد ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ کائنات ہی ہے، اور جو کچھ ہوگی وہ کائنات ہی ہے، یعنی جو کچھ وجود ہے وہ مادی ہے، اس مادے میں ہی طاقت ہے، لیکن اس مادے میں شعور نہیں ہے، اس مادے میں ارادہ نہیں ہے۔ اب سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ مادے میں شعور نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اور ہے صرف مادہ، تو یہ مادہ سارے ارادے اور شعور والے کام کر رہا ہے؟ یعنی اصل بات جتنے بھی تم ملاحدہ سے بحث کرو گے نا، اصل یہ نکلے گا کہ وہ خدا کو تو تسلیم کرتے ہیں، تعین غلط کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تم کہتے ہو یہ چانس تکے میں سب کچھ آ گیا، اچھا یہ تکا کیسا ہے بھائی، اتنا بڑا مضبوط محکم نظام بن گیا، پھر اس کی وہ توجیہ کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی یہ چانس ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، یعنی پھر ہم پوچھتے ہیں بھائی یہ چانس تو تمہارا بڑا، یہ تکا جو ہے، یعنی تم جو بتا رہے ہو بتاتے رہو، لیکن یہ تکا ایسا لگ رہا ہے اس میں بڑا زبردست، اس تکے کے پاس علم ہے، اس کے پاس ارادہ ہے، اس کے پاس شعور ہے، اس کے پاس طاقت ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ جو طبیعین ہیں، جو نیچرلسٹ ہیں، ان پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی اصل میں تم نے ساری وہ صفات طبیعت مدر نیچر کو دے دی ہیں، ہم نے وہی صفات خدا کو دے دی ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، تو تم نے تعین میں غلطی کر دی، اور یہی بات ملحدوں کی ہے، ملحدوں نے ساری وہ صفات مادے کو دے دی، اور پھر اتنے بڑے تناقض کا شکار ہے، کہتے ہیں کہ یعنی یہ مادے نے ہی سب کچھ پیدا کیا، تو ہم پھر سوال کرتے ہیں مادے کے پاس ارادہ ہے؟ نہیں ارادہ تو نہیں ہے، اچھا شعور ہے؟ شعور بھی نہیں ہے، اچھا مشیت ہے؟ مشیت بھی نہیں ہے، علم ہے؟ علم بھی نہیں ہے، حکمت بھی نہیں ہے، طاقت؟ او بھائی تو مجھے یہ بتاؤ یہ کیسا مادہ ہے جو سارے کام ایسے کر رہا ہے، جو صاحب ارادہ، صاحب علم، صاحب حکمت کرتا ہے، اور تم اس سے نفی کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو ہمارے کچھ جہمیہ اور معتزلہ جیسے لوگ لگ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، یہاں سے ہمارا
اس جدید الحاظ سے ہمارا شفٹ آ گیا اب کہاں پر؟ متکلمین کے ردود پر. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, یہ اشارہ دے دیا میں نے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے نا کہ آپ جو جہم بن صفوان تھا جس کے نام پر جہمیہ فرقہ ہے, اس کا جو سمنیہ ماضی میں ایک گروہ ہے, سمنیہ ماضی میں ایک گروہ ہے, اور وہ گروہ جو ہے وہ گروہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک حقیقت وہی ہے جو حس سے ثابت ہو, یعنی آج کے دور میں سائنٹزم جو سائنس سے ثابت ہو, جو علم تجریبی سے ثابت ہو, ٹھیک ہے. اب سمنیہ سے جہم بن صفوان کا مناظرہ ہو گیا. یہ مناظرہ جو ہے وہ ابن تیمیہ نے کئی جگہ نقل کیا, امام احمد نے جو ہے وہ اپنی کتاب الرد علی الزنادقہ میں جو ہے وہ ذکر کیا, الرد علی الجہمیہ میں. تو جہم بن صفوان نے مناظرہ کیا, اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ جس نتیجے پر پہنچا نا, جس جہمیت پر پہنچا, یہ ملحدوں سے مناظرہ کر کے پہنچا. اسی لیے کہتے ہیں نااہل لوگ مناظرہ نہ کریں. جہم بن صفوان کا سمنیہ سے مناظرہ کیا تھا. سمنیہ کہتے ہیں جہم کیا اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. کیا سنتے ہو؟ کہ نہیں. کیا محسوس کرتے ہو؟ نہیں. تو سمنیہ کہتے ہیں جہم کو, تو پھر کیسے اس وجود کو مانتے ہو جس کو نہ سنتے ہو, نہ دیکھتے ہو, نہ محسوس کرتے ہو؟ جہم فکر میں پڑ گیا, حیرت زدہ ہو گیا, یہ تو بڑی دلیل کی مار دی. 40 دن اپنے گھر میں حیران بیٹھا رہا, یہ کیا ہو گیا. میں اور شک میں کہ اللہ کے وجود کے بارے میں شک میں 40 دن غور و فکر کرنے کے بعد اسی گروہ سمنیہ کے پاس گیا. کہا کہ تم نے مجھ سے یہ کہا. کہا تم نے کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھتے تو کیسے مانتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں تم روح کو دیکھتے ہو؟ نہیں. محسوس کرتے ہو؟ نہیں. سنتے ہو؟ نہیں. روح کو تسلیم کرتے ہو؟ ہاں. تو جیسے کہ تم روح کو نہیں سنتے, روح کو نہیں دیکھا جا سکتا, تو ایسے ہی اللہ کو نہیں سنا جا سکتا, اللہ کلام نہیں کرتا, اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ کی ساری صفات کی تعطیل کر دی. ملحدوں سے مناظرہ کر کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ہمارا جواب کیا ہے؟ کوئی کہے بنیادی سا اعتراض ہے نا, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, تو ہمارا جواب کیا ہے؟ بھائی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ آخرت میں. سننے کی بات ہے, اللہ کو سنا جا سکتا ہے, سنتے ہیں. میں نے نہیں سنا, انبیاء نے سنا ہے. ان لوگوں نے سنا ہے کہ جن کی صداقت پر مجھے کوئی شک, جن کی صداقت عقلی اعتبار سے کئی دلائل سے ثابت ہے. تو تم جیسے اپنے ائمہ ملحدین پر, ان کے تحقیقات پر بھروسہ کرتے ہو نا, کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہمیں ان لوگوں نے بتایا جنہوں نے اللہ کو سنا ہے, یعنی انبیاء, کہ انہوں نے اللہ کو سنا ہے. میں نے نہیں سنا, یہ میرا امتحان ہے, ابھی میں سن بھی نہیں سکتا, آخرت میں سنوں گا. یہ اہل سنت کا جواب ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ موجود نہ ہو. اور وہ یہ ہے کہ روح کو نہیں دیکھا جا سکتا, روح موجود. عقل کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن پھر بھی موجود ہے. تو رؤیت اور وجود یہ دونوں آپس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر رؤیت ہے تو ہی وجود ہے, ٹھیک ہے. کہاں تھے ہم, کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, نیچرلزم میں بات ہو رہی تھی. اچھا, المذہب المادی, تو پہلی اساس کیا ہے جی ملحدوں کی, کہ وہ مادیت پر قائم ہے. تو آپ نے مادیت کو ڈھانا ہے. اب وہ کہے کہ جی, ایک ملحد آ کے اعتراض کرتا ہے, کہاں ہیں, مجھے جن تو نہیں دکھ رہے ہیں, مجھے ملائکہ نہیں دکھ رہے ہیں, ثابت کرو. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کس بنیاد پر یہ نفی کر رہا ہے. کیا واقعی اس کو نہیں دکھ رہی اس لیے نفی کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کس بنیاد پر نفی, آپ وہ کہیں, آپ اس کی بنیاد تک پہنچیں گے کہ اس کا جو مصدر علم ہے وہ صرف اور صرف حس ہے. یعنی یہ معرفت جس چیز تک پہنچتا ہے, جو سورسز آف نالج ہیں, وہ صرف اور صرف حس ہے. مادیت اس کا مذہب ہے, تو مادیت پر آپ رد کریں گے, ٹھیک ہے جی, مادیت پر آپ رد کریں گے. چلیں آگے چلتے ہیں.
تعظیم العقل، تعظیم العقل، یہ ان کی دوسری بنیاد ہے، عقل کی بے جا تعظیم. ہم بھی عقل کو بڑا مانتے ہیں، عقل کو استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وحی کے مقابلے میں نہیں اور اپنے حدود میں. یہ دو ہمارے اہل سنت کے استعمالات ہیں، وحی کے مقابلے میں نہیں اور عقل اپنی حدود میں استعمال ہوتی ہے. متکلمین وحی کے مقابلے میں استعمال کر دیتے ہیں، اور ملحدین وحی کے مقابلے میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، اپنی جو جائز حدود ہے اس کو بھی پار کر دیتے ہیں. تو تعظیم العقل یعنی ان کی عقل کی بڑی تعظیم ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی عقلانیون ہیں، ہم ہی ریشنلسٹ ہیں، ہم ہی انٹلیکچوئلز ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کی جتنی ایسوسیشنز اور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اسی نام سے ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل برائٹس موومنٹ، برائٹ ذہینوں کی موومنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ریشنلسٹ ایسوسیشن، عقل مندوں کی ایسوسیشن، یعنی اپنے رچرڈ ڈاکنز فاؤنڈیشن آف ریزن اینڈ سائنس، یعنی گویا یہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ عقل مند ہے، یہ عقل کی بے جا تعظیم ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا یہ عقل کے اعتبار سے تعظیم کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زعمہم ان الایمان یخالف العقل، کہ ان کا یہ گمان کہ ایمان عقل کے مخالف ہے، اسلام عقل کے مخالف ہے، دین عقل کے مخالف ہے. عقل اور نقل، یہ بحث آ جاتی ہے عقل اور نقل کی. کیا عقل نقل کے مخالف ہے؟ کیا ریزن ریولیشن کے مخالف ہے؟ اس پر تو اتنی تو میں ہوئی ہمارے ماضی میں کہ آپ بس ابن تیمیہ کی درء تعارض العقل و نقل پڑھ لیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور تو اور آپ جو سائنس کا دین سے تعارض کا یہ جو مسئلہ ہے نا، ریولیشن ورسز سائنس، ریولیشن ورسز ریزن، عقل اور نقل کا تعارض، عقل اور سائنس اور نقل کا تعارض، یہ دونوں منہجی پہلو آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو ابن تیمیہ کو پڑھ لیں آپ. کیونکہ متکلمین جو تھے نا، خاص طور پر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ امام رازی کی جو اساس التقدیس ہے، اس میں انہوں نے جو مقدمہ، متکلمین کا یہ عمومی مقدمہ ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے گا. کوئی بھی چیز دین کی عقل سے ٹکرا رہی ہے تو کس کو مقدم کریں گے؟ عقل کو. اچھا، ہمارا مقدمہ کیا ہے اہل سنت کا؟ صرف بنیادی اور خلاصتاً یہ بات کہتے ہوں، چونکہ یہ بحث آئی ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ نقل عقل پر مقدم ہے؟ ہاں نہیں، نقل عقل پر مقدم نہیں ہے، تعارض ہی نہیں ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العقل الصریح لا یخالف النقل الصحیح، کہ عقل صریح یعنی عقل ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے، اچھی عقل ہے، تو کبھی بھی وہ صحیح نقل کی مخالف نہیں ہو سکتی. نقل سے مراد کیا ہے؟ قرآن حدیث، وحی، شریعت. یعنی اگر بظاہر آپ کو کہیں نقل اور عقل میں تعارض لگ رہا ہے تو یا تو وہ عقل ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاسفہ کی باطل عقل ہے، یا پھر وہ نقل صحیح نہیں ہے، سند سے ثابت نہیں ہے، یا نقل صحیح سند سے ثابت ہے، تم نے جو اس کا فہم لیا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تین باتیں ہو سکتی ہیں، یہی بات ثابت کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. یا تو عقل ٹھیک نہیں ہے، یعنی عقلی جو نتیجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا نقل صحیح نہیں ہے. صحیح من حیث الدلالہ و صحیح من حیث الثبوت، یعنی صحیح سندن صحیح نہیں ہے، یا پھر صحیح سندن تو صحیح ہے لیکن دلالت کے اعتبار سے جو تم نے فہم لیا وہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اب اس علم تجریبی پر لیتے ہیں، یہی بات علم تجریبی پر ہے لیکن کچھ کم. علم اب سائنس کیا شریعت کی مخالف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ہم عقل اور نقل میں یہ بات نہیں کہہ رہے. ہاں عقل، کیونکہ عقل سری کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتی، لیکن سائنس مخالف ہو سکتی ہے. نظریہ تطور اس کی بڑی مثال ہے. یعنی سائنسی نظریہ، سائنس مراد کیا ہے؟ سائنس ہوتی کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ فلسفی آف سائنس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ سائنس ہوتی کس بلا کا نام ہے.
کئی سائنسدان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ سائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سائنس کیا ہوتی ہے یہ فلسفی آف سائنس میں آپ پڑھتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے. البتہ سائنس یعنی ایک مختلف قسم کے تجربات کرنا، ایک ہائپوتھیسس قائم کرنا اور اس کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کرنا، اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. کیا کتنے ایسے نظریات تھے جو ماضی میں ٹھیک تھے اور ابھی غلط ثابت ہو گئے. نیوٹن کی سائنس یا نظریات آئنسٹائن نے غلط کر دی. آئنسٹائن کے کئی نظریات کوانٹم میکینکس سے غلط کر دیے، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا. تو بہرحال سائنس جو ہم کہتے ہیں نا سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کا معنی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ سائنس شریعت کے مخالف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ سائنس کیا ہے؟ سائنس تمہارا طبی قوانین کا فہم اور تفسیر ہے. سائنس طبعی قوانین نہیں ہے. اگر طبعی قوانین ہیں تو وہ کبھی بھی نقل کے مخالف نہیں ہو سکتے، کیونکہ طبعی قوانین کا موجد اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کبھی بھی، اس لیے سائنٹیفک فیکٹس جو ہے نا، سائنٹیفک فیکٹس یہ کبھی بھی شریعت کے مخالف نہیں ہو سکتے. لیکن جو سائنس، جس کو سائنس کہا جاتا ہے، سائنٹیفک تھیوریز، نظریات کیا ہے؟ کائنات کے قوانین اور اشیاء کی تعبیر اور تفسیر اور توضیح اور فہم، یہ غلط ہو سکتا ہے. تو جب یہ غلط ہو سکتا ہے تو پھر جب دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو لا محالہ کس کو آپ تقدیم کریں گے، مقدم کریں گے؟ شریعت کو. صحیح. مثال کے طور پر کئی بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ دنیا فلیٹ ہے، دنیا فلیٹ ہے، کائنات سیدھی ہے، فلیٹ ہے، گول نہیں ہے. نکالا قرآن کی کئی آیات سے یہ احتمال نکلتا ہے. اب آج سائنس نے یہ ثابت کر دی. اچھا کچھ ایسے نہیں، ہر سائنس کے نظریات جو ہے وہ بالکل ظن پر یا ظن غالب پر، کچھ جو ہے اس میں کافی حد تک وزن ہو جاتا ہے. اچھا اب آج سے 100 سال پہلے آپ دیکھیں گے تو سائنسدانوں کا اتفاق تھا کہ کائنات فلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سائنسدانوں کا اتفاق ہے کائنات کیا ہے؟ گول ہے. صحیح جی. اب ماضی میں جن علماء نے یہ قرآن سے یہ استدلال کیا کہ کائنات فلیٹ ہے، اب ان کی اس پر سوال وارد ہو گیا. تو سوال وارد کا کیا کس پہ ہوا؟ قرآن پہ ہوا یا اس تفسیر پہ ہوا؟ تفسیر پہ ہوا. تو لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ کسی عالم دین نے احتمال جو نکل رہا ہے، دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن نظریات پیش نہیں کرتی. تو جن علماء نے بھی اگر قرآن سے کوئی سائنسی نظریات کی موافقت نکال دی تو وہ ایک تفسیر ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی سائنس دین کے مخالف ہے. یہ تو اصل میں ملاحدہ نے جو اعتراض کیا نا کہ سائنس دین کے مخالف ہے، یہ اصل اعتراض تھا کرسچینٹی پر، کیونکہ کرسچینٹی میں واقعی ایسے عجیب اور غریب قضیے تھے کہ جو ان کے علماء، اب ان کے علماء کی انٹرپریٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ان کے پوپس اور جو ان کے پادری جو اپنی بائبل کی تفسیر کرتے ہیں وہ حتمی ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس الہی قدرت موجود ہے اور یہ اللہ کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. ان کی بائبل کی انٹرپریٹیشن یہ ہمارے یہاں وہ ہمارے یہاں ہمارے جیسے اہل حدیث نہیں ہوتے ہیں جو غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ بڑے گندے مقلد ہوتے ہیں، ایسے مقلد کہ وہ علماء کی تفسیر کو شریعت سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے. اچھا جی. اب انہوں نے ایسے جو ماضی کے جو سائنسی نظریات تھے، جو کرسچن پادری ہیں، انہوں نے اپنے بائبل کی تفسیر ایسے ہی کر دی. پھر جب جو ہے وہ 15ویں 16ویں ہجری میں 15ویں 16ویں صدی میں جب سائنسدان گیلیلیو آیا، کپرنیکس آیا، اس نے کئی ٹیلیسکوپ سے کچھ چیزیں دیکھی، کوئی ایجاد، اس نے کہا یار یہ تو ہمیں پادری پاگل بناتے رہے اتنے ٹائم سے، ٹیلیسکوپ میں تو کچھ اور ہی دکھ رہا ہے، یہاں تو کچھ اور ہی ثابت ہو رہا ہے، اور یہ پادری ہمیں کچھ اور ہی بتاتے رہے. یہ ہمیں بتاتے رہے کہ جی سورج گھومتا ہے، ہم درمیان میں کھڑے ہوئے اسٹیشنری، ہم نہیں گھومتے، دنیا نہیں گھومتی، سورج گھومتا ہے. یہ ہمیں پادری یہی بتاتے رہے. آج یہ بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ بھائی سورج نہیں گھومتا، سورج اپنے آربٹ میں گھومتا ہے، ہم اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. اور پھر اب یہ اشکال پیدا ہو گیا نا. اب یہاں پہ یہ اشکال، سائنس
ورسز پادری نہیں ہے, سائنس ورسز بائبل ہو گیا, کیونکہ ان کے پادریوں کی تفسیر بائبل ہی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے مقدمہ یہ قائم کیا ملحدوں نے کہ بھائی تمہارا تو دین ہی سائنس کی یعنی بنیادی اس بات کے مخالف ہے, کیسے مان لیں تم اپنا علاج, اور عقل کی بھی مخالف ہے, جو عقیدہ تثلیث ہے ان کا بنیادی عقل کے مخالف ہے, تو تمہارا دین عقل کے بھی مخالف ہے, سائنس کے بھی مخالف ہے, جاؤ بھائی, یا تو اپنا یہ دین صحیح نہیں ہو سکتا. اب یہی بات ہے, یہ اسلام پہ بھی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرسچینٹی پر فٹ ہو سکتی, ہم پہ نہیں ہو سکتی. اگر جس عالم نے یہ تفسیر کر دی تو غلط ہے, یا اس کو حتمی نہیں مانتے ہم, کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں. ٹھیک ہے جی, بات غلط ہو سکتی ہے. ہاں اگر اجماع ہے, علماء کا اجماع ہے, فہم سلف ہے, یہ ہمارے لیے حجت ہے. دکھا دو کہ سارے ہی علماء نے یہ تفسیر کر دی ہو, یہ صحابہ نے یہ تفسیر کر دی, یہ دکھا دو, تب آپ کہہ سکتے ہو کہ قرآن اور سائنس کا تعارض ہو گیا, ورنہ نہیں کہہ سکتے. کسی ایک دو عالم نے کر دی تو ٹھیک ہے, کیا کہیں ہم. بعض ہمارے مسلک ہیں وہ اپنے بڑوں کی سائنس قرآن کی غلط تعبیر پر جڑے ہوئے, اور ملاحدہ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ آؤ ہم پر اعتراض کرو. ٹھیک ہے, چلے یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, قرآن اور سائنس اور عقل اور قرآن, عقل اور نقل اور علم تجربی اور نقل. تو لہٰذا یہ جو ان کا گمان ہے نا کہ زعمہم ان الایمان یخالف العقل, یہ نصارہ کے حد تک, یہودیوں جتنے بھی باطل ادیان ہیں اس میں تو یہ ٹھیک ہے, یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ کرسچینٹی عقل کی مخالف ہے, سائنس کی بھی مخالف ہے, وہ سائنسی قضیہ جو کہ حتمی ہے. لیکن تم یہ دین اسلام پہ یہ بات نہیں کر سکتے. دین اسلام نہ عقل کے مخالف ہے اور نہ جو حتمی سائنسی طور پر فیکٹس ثابت شدہ ہیں اس کی بھی مخالف نہیں ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت مشہور ہے کہ الرسل, یہ رسول جو ہیں یہ وہ باتیں تو بتا سکتے ہیں جو عقل کو حیران کر دینے والی ہوں. بمحارات العقول, الرسل قد یأتی بمحارات العقول, کہ جو عقلوں کو حیران کر دیں. لیکن رسول کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو مستحیل العقول ہو, یعنی جس کو عقل امپاسبل جانے. ایک ہے عقل جس کو مستحیل جانتی ہے, ایک ہے عقل جس پہ حیران ہو جاتی ہے لیکن اس کو مستحیل نہیں جانتی. مثال کے طور پر شریعت کبھی بھی آ کے یہ نہیں کہے گی کہ 2 + 2 = 5, یہ مستحیل العقل ہے. شریعت کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی رات دن دن رات, یہ مستحیل العقول ہے. شریعت کبھی بھی ایسی بات نہیں کہے گی. لیکن شریعت ایسی بات کہے گی جو عقل کو حیران کر دے گی, جو عقل کے دائرہ کار میں نہیں ہوگی, جیسا کہ عذاب قبر, جیسا کہ جتنی غیبیات ہیں. تو کیا عذاب قبر عقل ثابت کر سکتی ہے؟ لیکن انبیاء کی اس خبر کو عقل تصدیق کر سکتی ہے؟ یہ بات ہے. عقل خود سے ثابت نہیں کر سکتی, لیکن عقل اس نبی کی اس خبر کی تصدیق کر سکتی ہے. بالکل عقلی بات ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو عقلی بنیادوں پر پہچان لیا, ان کی صداقت کو. اب عقل یہ کہتی ہے کہ جو کچھ نبی کہیں گے وہ حق ہے, تو عقل نے ہی میں بتایا نا. اللہ اکبر. اب یہ تیسرا جو الشک و نسبیت الحقائق, یہ ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی کتنا ٹائم ہے؟ ہاں ختم ہو گیا. چلے آپ کہیں گے یہ تو بہت زیادہ رہ گیا, تو انشاءاللہ ایک اور دن بڑھے گا ہمارا کسی کے نہ آنے کی وجہ سے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں, تو تیسرا دن بھی انشاءاللہ انہی دورات والے دن میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. آدھے دن کا اضافہ ہوگا. ہاں تو شیخ عبداللہ شمیم کا اضافہ ہوگا, تو اسی دن میرا بھی پھر ہوگا. جی انشاءاللہ. ایک دن کا اضافہ نہیں ہوگا, ایڈجسٹ ہوگا ایک کے بدلے. ٹھیک ہے, یعنی دن وہی رہیں گے, پریشان نہ ہو انشاءاللہ. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک.